السلام علیکم۔ تم یہاں اکیلی ہو؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ ہاں، وہ رندی ہوئی سی آواز میں بولی۔ تم کون ہو؟ وہ اردو ہی میں بولی، مگر اس کے لہجے میں اہل پنجاب کا رنگ بھرپور انداز میں محسوس ہوا تھا۔ میں برکی سے آئی ہوں، میں نے جواب دیا۔ مجھے کسی کی تلاش تھی، مگر یہاں آ کر پتہ چلا کہ سارا گاؤں ختم ہو چکا ہے۔ تم ہمارے علاقے کی تو نہیں معلوم ہوتی۔ تمہارا خیال درست ہے، میں نے یہ لباس محض اس لیے پہن رکھا ہے کہ اگر دشمن مجھے دیکھ لیں تو یہیں کا باشندہ سمجھیں۔ تم نے یہاں آ کر غلطی کی ہے، تم ایک جہنم میں آ گئی ہو، لڑکی نے بڑی یاسیت سے کہا۔ اس کے لہجے میں درد پگھل رہا تھا۔ تمہارا نام کیا ہے، اچھی لڑکی؟ میں نے ہمدردی سے پوچھا۔ سلطانہ۔ کیا؟ میں چونک پڑی۔ تم وہی سلطانہ ہو جس کی شادی جاموں سے ہونا تھی؟ وہ مجھے استجابیہ نظروں سے دیکھنے لگی اور پھر بولی، تم جاموں کو کیسے جانتی ہو؟ میں اسی کی تلاش میں یہاں آئی ہوں۔ اس کی ماں اس کے لیے تڑپ رہی ہے، اب اسے زندگی بھر تڑپنا پڑے گا۔ سلطانہ کی آنکھوں میں رکے ہوئے آنسوؤں کو پھر راستہ مل گیا۔ جاموں مارا جا چکا ہے، اس گاؤں کے سارے مرد مر چکے ہیں، اور ایسی عورتیں بھی ماری جا چکی ہیں جو جوان نہیں تھیں، بس ہم کو ہی قیامت کا سامنا کرنا تھا۔ ہماری جوانیاں ہمارے لیے روگ بن گئی ہیں۔ وہ سسکنے لگی۔ میں جانتی ہوں کہ اس گاؤں کی لڑکیوں پر کیا گزر چکی ہے، میں نے مغموم لہجے میں کہا۔ میں نے بھی ایک فوجی کو یہاں سے نکلتے دیکھا تھا، وہ کپتان ہے، سلطانہ نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا۔ کل بھی وہ ساری رات یہیں رہا تھا، اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا ہے کہ مجھے کوئی اور نہ چھوئے۔ وہ مجھ سے کہہ کر گیا ہے کہ رات کو پھر آئے گا۔ وہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ جنگ ختم ہونے پر وہ مجھے اپنے ملک لے جائے گا اور ساری زندگی اپنے ساتھ رکھے گا۔ کاش مجھے موت آ جاتی، آخر میں اس جہنم میں کب تک جلتی رہوں گی؟ بس آج رات تک، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ سلطانہ میری بات نہیں سمجھ سکی اور آنسو بھری آنکھوں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ ہاں، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا، میں آج رات کو تمہیں اس جہنم سے نکال لے جاؤں گی۔ یہ ناممکن ہے، یہاں سے کوئی نہیں نکل سکتا، سلطانہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں اسے جواب دینے کی بجائے سوچ میں ڈوب گئی۔ میرے ذہن میں اچانک جو خیال آیا تھا، میں اس کے دوسرے پہلوؤں پر غور کر رہی تھی۔ وہ خیال یہ تھا کہ رات کو جب وہ کپتان یہاں آئے تو میں اسے خاموشی سے ہلاک کر دوں، اس کے بعد اس سپاہی سے نپٹا جائے جو جیپ کے پاس پہرا دے رہا ہوگا۔ پھر میں اور سلطانہ اسی جیپ میں بیٹھ کر یہاں سے فرار ہو سکتی تھیں۔ سلطانہ کو میں کپتان کی وردی پہنا دیتی اور خود اس سپاہی کی وردی پہن کر جیپ چلاتی۔ اندھیرے میں دشمن کے سپاہی یہ نہ دیکھ پاتے کہ ان کے سامنے سے گزرتی ہوئی جیپ میں عورتیں جا رہی ہیں، وہ یہی سمجھتے کہ ان کا کوئی افسر کسی طرف جا رہا ہے۔ غور کرنے کے بعد جب میں نے سلطانہ کو اپنے اس منصوبے سے آگاہ کیا تو وہ میرا منہ تکتی رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں یہ سب کچھ کر سکوں گی۔ اس نے اپنی اس بے یقینی کا اظہار بھی کر دیا۔ تم ان کو مار سکو گی؟ ہاں، کیوں نہیں، میں نے بڑے مضبوط لہجے میں کہا، لیکن سلطانہ کے چہرے پر بے یقینی کے آثار پھیلے رہے۔ میں نے اسے یقین دلانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ وقت آنے پر وہ خود ہی دیکھ لیتی کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ صبح بہت دھیمے دھیمے فضا میں پھیلتی جا رہی تھی۔ اب یہاں سے نکل کر ابرار بیگ تک پہنچنا میرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ میں یہیں رکنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اگر یہ مجبوری نہ ہوتی تو بھی میں یہیں رکی رہتی۔ میں نے جو نیا منصوبہ بنایا تھا، اس کا تقاضا یہی تھا کہ میں اب یہاں سے نہ جاؤں اور رات کا انتظار کروں۔ رات بھر کی بیداری سے میری آنکھیں جلنے لگی تھیں اور میرے اندازے کے مطابق سلطانہ کو بھی سونے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ ہمیں اپنی نیند ضرور پوری کر لینی چاہیے تاکہ رات کو اس منصوبے پر عمل درآمد کرتے ہوئے جسمانی تھکان کا احساس نہ ہو۔ میں نے گھر کا دروازہ اندر سے بند کر لیا اور سلطانہ کے ساتھ بستر پر لیٹ گئی۔ اس کی قربت کے باعث میرے جسم میں جھرجھری سی پیدا ہوئی، لیکن میں نے دوسری طرف کروٹ بدل لی اور اپنے جذبات پہ قابو پانے کی کوشش کرتی ہوئی نیند کی آغوش میں پہنچ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو 4 بج رہے تھے۔ سلطانہ مجھ سے پہلے ہی جاگ چکی تھی اور کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی خلا میں گھور رہی تھی۔ سلطانہ، میں نے اسے آہستہ سے پکارا تو وہ چونک پڑی۔ میں پھر بولی، ایک طرح سے میں تمہاری مہمان ہوں۔ وہ مسکرائی۔
تمہیں اس بات کا احساس ضرور ہونا چاہیے کہ میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہوں گے۔ میں نے اپنے لہجے میں یہ شوخی محض اس لیے پیدا کی تھی کہ شاید اس طرح سلطانہ کی افسردگی میں دراڑ پڑ سکے، لیکن سلطانہ پر کوئی خاص رد عمل نہیں ہوا۔ میں نے اس کے ساتھ مل کر دیہاتی طرز کا کھانا تیار کیا اور دونوں نے ساتھ بیٹھ کر کھایا۔ تم اتنی چپ چپ کیوں ہو سلطانہ؟ میں کھانے کے بعد بولی۔ میں سوچ رہی ہوں، وہ بھررائی ہوئی آواز میں بولی۔ اگر میں اس جہنم سے نکل بھی گئی تو پھر کہاں جاؤں گی؟ کس کے سہارے جیوں گی؟ برقی میں تمہاری پھوپھی موجود ہے، تم دونوں ایک دوسرے کا سہارا بن سکو گی۔ اس کے علاوہ تمہارے وہ عزیز بھی زندہ ہیں جو ہڈیارے میں رہتے تھے۔ سلطانہ ایک ٹھنڈی سانس لے کر چپ ہو گئی۔ جب شام ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا، وہ فوجی افسر کس وقت آئے گا؟ میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ وہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے، اپنی مرضی کا مالک ہے۔ میں سر ہلا کر رہ گئی، پھر کچھ سوچ کر اٹھی اور صحن میں پڑا ہوا ایک موٹا سا ڈنڈا اٹھا لائی۔ یہ ڈنڈا میں نے آج دن میں ہی دیکھ لیا تھا۔ بستی پر اب تاریکی نے اپنی حکمرانی قائم کر لی تھی۔ وقت گزرتا رہا، میں بار بار اپنی گھڑی پر نظر ڈالتی رہی۔ 12 بج گئے لیکن کوئی نہ آیا۔ ممکن ہے وہ آج نہ آ سکے، سلطانہ نے بڑبڑانے والے انداز میں کہا۔ میں پرتشویش نظروں سے اس کی طرف دیکھ کر رہ گئی۔ جب 2 بجے تو سلطانہ اونگنے لگی، لیکن میری آنکھوں میں نیند کا بہت دور تک پتہ نہ تھا۔ جب 3 بج گئے تو میں بے چین ہو کر کمرے میں ٹہلنے لگی، اور جب 4 بجے تو مجھ پر مایوسی نے یلغار کر دی۔ میں نے سلطانہ کی طرف دیکھا جو اونگتے اونگتے بستر پر لڑک کر سو چکی تھی۔ 5 بجے دروازے پر دستک ہوئی اور میں اچھل پڑی۔ میرا دوران خون تیز ہو گیا۔ میں نے جلدی سے سلطانہ کو جھنجھوڑ ڈالا اور سرگوشی میں بولی، وہ آ گیا ہے۔ سلطانہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور اس طرح میری طرف دیکھنے لگی جیسے مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ بیدار ہو جانے کے باوجود ذہنی طور پر پوری طرح بیدار نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اس کے گال تھپ تھپائے اور بولی، وہ آ گیا ہے سلطانہ، وہ درندہ، اس کی موت اسے کھینچ لائی ہے۔ سلطانہ بستر سے اتر آئی، لیکن اس کے چہرے سے گھبراہٹ ظاہر ہونے لگی تھی۔ دستک پھر ہوئی۔ جاؤ، میں نے سلطانہ کو دروازے کی طرف دھکیلتے ہوئے سرگوشی کی۔ جب وہ تمہارے ساتھ اس کمرے میں آئے گا تو موت اس کا استقبال کرے گی۔ سلطانہ کو صحن میں دھکیل کر میں نے ڈنڈا اٹھایا اور کمرے کے دروازے کے قریب دیوار سے چپک کر کھڑی ہو گئی۔ میرے دونوں ہاتھ ڈنڈے پر تھے اور گرفت بہت مضبوط تھی۔ میرے کان باہر کی آوازوں پر لگے ہوئے تھے۔ میں نے بیرونی دروازہ کھلنے کی آواز سنی اور پھر وزنی جوتوں کی دھمک صحن میں آ گئی۔ بہت گہری نیند سو رہی تھی جانے من۔ ایک کرخت آواز آئی۔ ظاہر ہے کہ سلطانہ نے جواب میں کچھ نہیں کہا ہوگا۔ آج میں نہ آ پاتا، لیکن اتفاق سے موقع مل ہی گیا۔ اس کرخت آواز کے ساتھ قدموں کی چاپ دروازے کی طرف آ رہی تھی۔ میں نے دانت پر دانت جما لیے اور پوری طرح تیار ہو گئی۔ دروازہ کھلا اور وہ دیوقامت فوجی اندر آ گیا۔ میری طرف اس کی پشت تھی اور سلطانہ کو اس نے اپنے ہاتھوں پر اٹھا رکھا تھا۔ میں نے پوری قوت سے اس کی کھوپڑی پر وار کیا۔ اس ضرب سے وہ چکر کھا گیا اور سلطانہ اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گری۔ اس کے منہ سے ایک مدھم سی چیخ نکل گئی تھی۔ دیوقامت فوجی بھی زمین پر گرا اور بے حس و حرکت ہو گیا۔ میں نے نفرت سے اس کے چہرے پر تھوک دیا اور پھر سلطانہ کی طرف متوجہ ہوئی، جو کپڑے جھاڑتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اب تمہیں اس سپاہی کو بھی اندر لانا ہے، میں نے سلطانہ سے کہا۔ وہ کیسے؟ سلطانہ نے گھبرا کر پوچھا۔ دروازے پر جا کر کہو کہ اسے کپتان صاحب اندر بلا رہے ہیں، میں نے سلطانہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، اور اسے لیے ہوئے صحن میں نکلی چلی گئی۔ میرے دوسرے ہاتھ میں ڈنڈا تھا۔ سلطانہ بہت گھبرا رہی تھی، لیکن میں نے اسے لے جا کر دروازے پر کھڑا کر دیا۔ میں خود سامنے سے ہٹ گئی۔ سلطانہ نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا اور جب اس نے باہر کھڑے ہوئے فوجی کو مخاطب کیا تو اس کی آواز میں بھی لرزش تھی۔ تمہیں کپتان صاحب بلا رہے ہیں، اس نے کہا تھا۔ کیوں؟ باہر سے آواز آئی۔ سلطانہ سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ میں سپاہی کے وزنی جوتوں کی دھمک کو قریب آتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ سلطانہ اس طرح ایک طرف ہٹ گئی جیسے سپاہی کو اندر آنے کے لیے راستہ دینا چاہتی ہو، اور جب سپاہی نے اندر قدم رکھ دیا تو اس کا بھی وہی حشر ہوا جو اس کے افسر کا ہو چکا تھا۔ اسے بے ہوش کرنے کے لیے بھی ڈنڈے کی ایک ہی ضرب کافی ہوئی تھی۔ اب میں نے ڈنڈا ایک طرف پھینک کر جلدی سے دروازہ اندر سے بند کیا اور بے ہوش سپاہی کو گھسیٹتی ہوئی کمرے میں لے آئی۔ اب ہمیں جلدی جلدی ان کا لباس اتار کر خود پہننا ہے، میں نے سلطانہ سے کہا۔
ان دونوں فوجیوں کی بے ہوشی سلطانہ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی تھی، غالباً اسی لیے اب اس کے انداز سے جوش و خروش ظاہر ہونے لگا تھا۔ وہ میرے ساتھ سرگرم ہو گئی۔ ہم نے دونوں فوجیوں کے کپڑے اتارے اور خود پہن لیے۔ دونوں فوجی صرف بے ہوش تھے اور کسی وقت بھی ہوش میں آ کر کوئی ہنگامہ کھڑا کر سکتے تھے، اس لیے میں نے سپاہی کی رائفل میں لگے ہوئے بیونٹ سے ان دونوں کے پیٹ پھاڑ ڈالے۔ سلطانہ یہ منظر دیکھ کر کانپ اٹھی تھی اور اس نے گھبرا کر دوسری طرف منہ پھیر لیا تھا۔ بس اب آؤ، میں نے کہا اور سلطانہ کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکلی چلی گئی۔ جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ میں نے سنبھالی اور سلطانہ کو اپنے برابر میں بٹھا لیا۔ انجن سٹارٹ کر کے میں جیپ کو حرکت میں لے آئی۔ میں اسی طرف جا رہی تھی جہاں ایک گھر میں میری ملاقات ابرار سے ہوئی تھی۔ میں نے ابرار کو بھی اپنے ساتھ ہی نکال لے جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ جیپ کی موجودگی کے باعث یہ بات ناممکن نہیں تھی۔ جب میں نے اس گھر کے سامنے جیپ روکی تو سلطانہ چونک کر بولی، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، تم بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں۔ میں جیپ سے اتر کر دوڑتی ہوئی اس مکان میں گئی۔ ابرار بستر پر پڑا ہوا بخار میں بری طرح پھنک رہا تھا اور اس پر غشی سی طاری تھی۔ میں نے اسے پکارا تھا تو اس کے منہ سے بے ہنگم سی آوازیں نکل کر رہ گئی تھیں اور مجھے موم بتی جلا کر اس کا جائزہ لینا پڑا۔ انگاروں کی طرح دہکتی ہوئی آنکھوں نے مجھے دیکھا اور پھر بند ہو گئیں۔ مس صبیحہ، وہ بڑبڑایا۔ چلیے مسٹر ابرار، میں جیپ لے کر آئی ہوں۔ میں نے اس کی بغلوں کے نیچے سے ہاتھ ڈال کر اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ یہ میرے لیے بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ ابرار بیگ کی حالت بہت خراب تھی اور اس کے لیے ایک قدم اٹھانا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ میں اسے بہزار دقت باہر لے جا سکی اور اسے جیپ کی پچھلی نشست پر لٹا دیا۔ سلطانہ یہ سب کچھ دیکھ کر خاصی الجھ گئی تھی۔ وہ مجھ سے سوال بھی کر بیٹھی، یہ کون ہے؟ میں نے جیپ کا انجن سٹارٹ کرتے ہوئے جواب دیا، ایک پاکستانی فوجی۔ یہ؟ سلطانہ کوئی اور سوال کرتے کرتے ایک دم چپ ہو گئی، کیونکہ میں نے جیپ کی رفتار میں بڑی تیزی سے اضافہ کیا تھا۔ سلطانہ شاید اس رفتار سے گھبرا گئی ہوگی یا پھر اس کا دھیان دشمن فوجیوں کی طرف چلا گیا ہوگا جن کے سامنے سے اب ہمیں گزرنا تھا۔ اندھیرے کی وجہ سے مجھے اپنے برابر میں بیٹھی ہوئی سلطانہ کوئی فوجی ہی معلوم ہو رہی تھی، اس لیے مجھے اطمینان تھا کہ دشمن بھی ہمیں نہ پہچان سکے گا اور پچھلی نشست پر پڑے ہوئے ابرار کو بھی جیپ کے قریب آئے بغیر نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ 2 منٹ میں جیپ گاؤں کی حدود سے نکل آئی۔ میں نے ایک طرف کچھ ٹرک کھڑے ہوئے دیکھے۔ سپاہی تیزی سے ان ٹرکوں میں سوار ہو رہے تھے، غالباً انہیں محاذ کی کسی خاص پوزیشن پر بھیجا جا رہا تھا۔ کچھ گاڑیاں بھی ادھر سے ادھر دوڑتی نظر آ رہی تھیں۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ جیپ کو ایک طرف نکالے لیے چلی گئی۔ ظاہر ہے کہ بہت سو نے ہمیں دیکھا ہوگا، لیکن توقع کے مطابق ہم ان کی نظروں میں مشتبہ نہیں ہو سکے تھے۔ جیپ مشرق سے مغرب کی طرف بڑھتی رہی۔ میرے دائیں ہاتھ پر وہ سڑک تھی جو مغرب میں BRB نہر تک چلی گئی تھی اور مشرق میں بھارتی سرحد کے اندر اپر باری دوآب نہر سے آگے تک تھی۔ برکی گاؤں میرے راستے میں قدرے شمال کی طرف ہٹ کر تھا، اس لیے میں جب تک سڑک کے بائیں جانب سے دائیں جانب نہ چلی جاتی برکی تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ کوئی 4 یا 5 فرلانگ چلنے کے بعد میں نے جیپ کو کچی زمین سے اوپر چڑھا کر سڑک پر ڈال دیا اور رفتار بڑھا دی۔ میرے آگے آگے ایک بھارتی ٹینک جا رہا تھا۔ میں اس کے برابر میں سے آگے نکلی تو 2 ٹرک جاتے ہوئے نظر آئے۔ ان کے برابر سے آگے نکلنے میں مجھے ہچکچاہٹ محسوس ہوئی، اس لیے مجھے رفتار کم کر دینا پڑی۔ دراصل ڈر یہ تھا کہ جیپ جب ان ٹرکوں کے برابر میں سے گزرے گی تو ممکن ہے کسی ٹرک ڈرائیور کی نظر جیپ کی پچھلی نشست پر لیٹے ہوئے ابرار پر پڑ جائے اور وہ کسی شبہے میں مبتلا ہو جائے۔ سلطانہ میرے برابر میں جیسے سانس روکے بیٹھی ہوئی تھی اور حد درجہ ڈری ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ اس کا خوف بے جا بھی نہیں تھا۔ جنگ میں کسی طرح کی بھی نقل و حرکت کرنا موت سے کھیلنے کے مترادف ہوتا ہے۔ گولہ باری کے ٹارگٹ دوسری سمتوں میں تھے، لیکن ٹارگٹ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ کسی وقت بھی توپیں اس علاقے میں دھماکے کے شروع کر سکتی تھیں جہاں ہم ایک جیپ میں رواں دواں تھے۔ اچانک مجھے کسی گاڑی کے انجن کی آواز سنائی دی تو میں نے پلٹ کر دیکھا۔ ایک جیپ تیز رفتاری سے بڑی چلی آ رہی تھی۔ جلد ہی وہ ہمارے قریب پہنچ جاتی۔ غالباً اس جیپ کو ان ٹرکوں سے آگے نکلنا تھا جن کی وجہ سے مجھے اپنی رفتار کم کرنا پڑی تھی۔ میں چکرا گئی کہ اب کیا کروں۔ وہی خطرہ میرے سر پر منڈلانے لگا تھا جس سے بچنے کے لیے میں ٹرکوں کے برابر سے نہیں گزری تھی۔ جیپ کے قریب آنے کی صورت میں بھی وہی خدشہ تھا کہ ابرار کو دیکھا جا سکتا ہے۔
میں نے بہت تیزی سے سوچا، بہت تیزی سے فیصلہ کیا اور بہت تیزی سے عمل کر ڈالا۔ مجھے یہی ایک صورت مناسب معلوم ہوئی تھی کہ جیپ کو سڑک کی دائیں کچے جانب اتار دوں۔ مجھے بالآخر جانا بھی اسی طرف تھا، کیونکہ میں برکی پہنچ کر سلطانہ کو اس بوڑھی کے سپرد کر دینا چاہتی تھی۔ کچے میں جیپ اچھلتی کودتی ہوئی آگے بڑھی اور میں نے پلٹ کر دیکھا۔ میرے پیچھے آنے والی جیپ سڑک پر اس جگہ رک گئی تھی جہاں سے میں نے اپنی جیپ کو کچے میں اتارا تھا۔ اب مشرقی افق پر سفیدی پھوٹنے لگی تھی۔ سڑک پر رکی ہوئی وہ جیپ اچانک کچے میں اتر آئی اور تیزی سے میری طرف آنے لگی۔ میری جیپ کو کچے میں اترتے دیکھ کر ان لوگوں کو جانے کیا خیال آیا تھا کہ وہ میرے تعاقب میں دوڑ پڑے تھے۔ اب مجھے رفتار میں اضافہ کرنا پڑا تاکہ وہ لوگ میرے قریب نہ پہنچ سکیں۔ ناہموار زمین پر اس تیز رفتاری کے نتیجے میں زبردست جھٹکے کھانا پڑے، اور ایک جھٹکا تو ایسا لگا کہ پچھلی نشست پر پڑا ہوا ابرار بیگ پائیدان کی جگہ گر پڑا۔ میں اس وقت اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ دشمن میرے تعاقب میں لگ چکا تھا۔ میری تمام تر توجہ ڈرائیونگ کی طرف تھی۔ جیپ کے پہیوں کی گردش کے ساتھ توپوں کے دھماکے قریب آتے جا رہے تھے۔ دفعتاً میرے عقب میں بھی 2 دھماکے ہوئے، لیکن وہ توپوں کے نہیں، رائفلوں کے تھے۔ تعاقب میں آنے والی جیپ کی طرف سے گولیاں چلائی گئی تھیں، لیکن اس ناہموار راستے پر دونوں ہی جیپوں کو اتنے جھٹکے لگ رہے تھے کہ صحیح نشانہ لگانا بہت مشکل تھا۔ سلطانہ زیر لب بڑبڑانے لگی۔ میرا خیال تھا کہ وہ قرآنی آیات کا ورد کر رہی تھی۔ دفعتاً ایک نسبتاً زوردار دھماکہ ہوا۔ وہ گولہ ہماری جیپ کی دائیں جانب کوئی 2-2.5 فرلانگ کے فاصلے پر پھٹا تھا۔ فوراً ہی دوسرا دھماکہ کوئی 1 فرلانگ کے فاصلے پر ہوا۔ تیسرا دھماکہ بھی ہوا، جہاں سے میری جیپ کو گزرے ہوئے شاید 1 منٹ گزرا ہوا ہوگا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا۔ دھوئیں اور آگ میں مجھے وہ جیپ نظر نہیں آئی جو تعاقب کر رہی تھی۔ دھماکے بائیں جانب بڑھتے چلے گئے۔ اب ہماری جیپ میدان کارزار کے ایک ایسے حصے سے گزر رہی تھی جہاں جگہ جگہ بھارت کے فوجیوں کی لاشیں بکھری ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ بعض جلی ہوئی گاڑیوں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ ایک ٹینک بھی بے حرکت پڑا ہوا نظر آیا تھا۔ غالباً وہ بیکار ہو چکا تھا۔ صبح کے دھیمے دھیمے سے اجالے میں برکی گاؤں کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ اب میں نے ایک بار پلٹ کر دیکھا تو بے اختیار ایک طویل سانس لے کر رہ گئی۔ وہ جیپ اب بھی تعاقب میں لگی ہوئی تھی۔ میرے عقب میں پھٹنے والے گولے کی تباہ کاری نے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، لیکن دونوں جیپوں کا درمیانی فاصلہ نسبتاً بڑھ گیا تھا۔ برکی گاؤں جب بہت قریب آ گیا تو میں نے دیکھا کہ یہاں بے شمار لاشیں بکھری ہوئی تھیں اور گولہ باری نے زمین بالکل سیاہ کر دی تھی۔ بہت بڑے بڑے گڑھے بن گئے تھے۔ ان میں سے ایک گڑھے میں دشمن کے 2 ٹینک لڑکے ہوئے نظر آئے تھے۔ کئی بختر بند گاڑیوں سے دھواں اٹھ رہا تھا اور ایک آدھ گاڑی ابھی تک شعلوں میں گری ہوئی تھی۔ فضا میں سڑتی ہوئی لاشوں کا تعفن پھیلا ہوا تھا۔ گدھ اور کتے ان لاشوں کو بھنبوڑ رہے تھے۔ یہ ساری چیزیں ایسی تھیں جن سے پتہ چلتا تھا کہ گزشتہ 2-1 روز میں یہاں بہت بڑی جنگ لڑی گئی تھی۔ بھارت نے برکی پر قبضہ کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا۔ اس خوفناک منظر نے سلطانہ کے دماغ پر اتنا برا اثر ڈالا کہ وہ پاگلوں کی طرح چیخ اٹھی، بند کرو یہ جنگ، بند کرو یہ جنگ، اور پھر وہ مسلسل یہی فقرہ دہراتی رہی۔ اس پر ہسٹیریا کا دورہ پڑا تھا۔ میں نے دیکھا کہ تعاقب میں آنے والی جیپ اب واپس جا رہی تھی۔ اس نے آگے آنے میں خطرہ محسوس کیا ہوگا، اور اسی بات سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ برکی پر بھارتی قبضہ نہیں ہو سکا تھا۔ میں نے بریک لگائے۔ میں اپنی منزل پر پہنچ چکی تھی، لیکن ایسی منزل پر جہاں خاک اڑ رہی تھی۔ جاموں کا گھر ملبے کا ڈھیر بنا ہوا تھا۔ برکی کے اور کئی مکان بھی گولہ باری کی زد میں آ کر تباہ ہو چکے تھے۔ بند کرو یہ جنگ، بند کرو یہ جنگ، سلطانہ حلق پھاڑ پھاڑ کر چیخے جا رہی تھی۔ میں نے پاکستانی فوج کی ایک بختر بند گاڑی اور ایک جیپ کو دیکھا۔ وہ دونوں بہت تیزی سے چلتی ہوئی قریب آئی تھیں اور ان میں سے اترنے والے سپاہیوں نے ہمیں نرغے میں لے لیا تھا۔ اچانک میں اپنے آپ کو بے حد تھکا ہوا محسوس کرنے لگی۔ میرے اعصاب جیسے پگھلتے ہی چلے جا رہے تھے۔ جی چاہ رہا تھا کہ بس اب سو جاؤں۔ اس وقت جو باتیں ہوئیں اور جو صورت احوال پیش آئی وہ مجھے ایک خواب سا محسوس ہو رہی تھی۔ اسی خواب میں میں نے خود کو انٹیلیجنس افسروں سے محو کلام دیکھا۔ وہ لوگ 6 تاریخ کی صبح سے لے کر اب تک میری تلاش میں سرگرداں تھے۔ انہیں صدر مملکت کے سیکریٹری کے توسط سے یہ ہدایت ملی تھی کہ سبیہہ بانو کو فوراً تلاش کیا جائے۔ اب انہوں نے مجھے پا لیا تھا تو کریت کریت کر ساری باتیں معلوم کر لینا چاہتے تھے۔
ان کے سوالات کا سلسلہ اس وقت بھی جاری رہا تھا جب وہ مجھے ایک ہیلی کاپٹر میں بٹھا کر پنڈی لے جا رہے تھے۔ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں کہ میں نے ان کے کس سوال کا صحیح جواب دیا تھا اور کس سوال کو مصلحتاً ٹال گئی تھی۔ میں نے اپنے ذہن پر چھائی ہوئی دھند کے باوجود ابرار بیگ اور سلطانہ کو فراموش نہیں کیا تھا۔ ایک فرض شناس افسر اور ایک بد نصیب لڑکی جو لاشیں دیکھ دیکھ کر شاید پاگل ہو گئی تھی، وہ دونوں ہی طبی امداد کے حاجت مند تھے۔ چنانچہ میڈیکل کور کے آدمیوں نے انہیں اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ ابرار بیگ کے کاغذات میں نے ایک فوجی افسر کے حوالے کر دیے تھے اور اس حوالگی کے ساتھ ہی میرے سر سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا۔ جب ہیلی کاپٹر نے پنڈی پہنچ کر لینڈ کیا اور میں انٹیلیجنس کے افسروں کے ساتھ ہیلی کاپٹر سے باہر نکلی تو تیز دھوپ سے میری آنکھیں چندیا گئیں۔ جب یہ لمحاتی کیفیت ختم ہوئی تو مجھے ایک شناسا چہرہ نظر آیا جو میرے استقبال کے لیے آیا تھا۔ سپریڈنٹ رؤف، وہی انٹیلیجنس آفیسر جسے صدر مملکت نے میری مدد کرنے کے لیے مقرر کیا تھا، اس سے میری ملاقات بہت دن سے نہیں ہوئی تھی، اور آج جب میں اس سے ملی تو اس گرم جوشی کا مظاہرہ نہیں کر سکی جس کی وہ مجھ سے توقع رکھتا ہوگا۔ رؤف مجھے ایک ہوٹل میں لے گیا۔ اب مجھے دوسرے انٹیلیجنس افسروں سے نجات مل گئی تھی۔ ہوٹل میں رؤف نے میرے ساتھ ناشتہ منگوایا، جو میں نے بڑی بے دلی سے کیا۔ میں اس سے بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ وہ مجھے کراچی بھیج دے۔ اب مجھے گھر یاد آ رہا ہے اور مجھ پر ایسی چڑچڑاہٹ طاری تھی کہ میں نے رؤف کے کئی سوالوں کا جواب ڈھنگ سے نہیں دیا۔ رؤف چاہتا تھا کہ میں ایک دن کے لیے پنڈی ہوئی میں رک جاؤں اور آرام کر لوں۔ اس تجویز کا محرک یہ خیال رہا ہوگا کہ آرام کرنے سے میری ذہنی کیفیت نارمل ہو جائے گی اور اسے مجھ سے تفصیلات معلوم کرنے کا موقع مل جائے گا، لیکن میں اسی بات پر اڑی رہی کہ مجھے جلد از جلد کراچی روانہ ہونا ہے۔ آخر رؤف کو میری روانگی کا بندوبست کرنا ہی پڑا، اور یہ بندوبست ایک ٹرین میں کیا گیا کیونکہ جنگ کی وجہ سے طیاروں کی پروازیں بند تھیں۔ روانگی کے وقت میں نے رؤف سے کہا کہ وہ رضوان کو ٹیلی گرام دے دے کہ میں اس ٹرین سے کراچی پہنچ رہی ہوں، مجھے ایک ضروری کام ہے، ورنہ میں بھی آپ کے ساتھ چلتا۔ رؤف نے مجھ سے کہا، بہرحال میں وہ کام نمٹا کر پرسوں آپ سے ملنے کراچی آؤں گا۔ میں ہوں ہاں کر کے رہ گئی۔ مجھے کسی بات کی اہمیت کا احساس ہی نہیں رہا تھا۔ ٹرین ایک ہلکے سے دھچکے کے ساتھ اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئی اور میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ فوم کے نرم و گداز کوچ پر مجھے اس وقت اتنا آرام ملا تھا جیسے کسی شیرخوار کو ماں کی گود مل گئی ہو۔ میری جلتی ہوئی آنکھوں میں خوابوں کی ٹھنڈک اس طرح رچی تھی کہ میں 10-12 گھنٹے تک سوتی رہی۔ جب میں جاگی تو صبح کے 4 بج رہے تھے۔ میرا سر بہت بھاری ہو رہا تھا، بستر سے اٹھنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا اور سگریٹ کی خواہش بڑی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ میرے سرہانے سگریٹ کا پیکٹ اور ماچس رکھی ہوئی تھی۔ غالباً یہ اہتمام رؤف ہی نے کیا ہوگا۔ میں نے ایک سگریٹ نکال کر جلائی اور ہلکے ہلکے کش لینے لگی۔ ہر کش کے ساتھ میرے سر کا بوجھل پن کم ہوتا چلا گیا۔ سگریٹ ختم کرنے کے بعد میں اٹھی اور باتھ روم میں چلی گئی۔ کپڑے اتار کر میں نے نہانا شروع کیا اور ٹھنڈے پانی کی دھاروں میں میری ساری الکساہٹ بہہ گئی۔ میرے پاس کوئی اور لباس نہیں تھا، اس لیے نہا کر مجھے وہی کپڑے پھر پہننا پڑے۔ بال خشک کر کے میں نے کنگھی کی اور بالوں کو شانوں ہی پر بکھرا رہنے دیا۔ باتھ روم سے نکل کر میں نرم و گداز کوچ پر نیم دراز ہو گئی اور دوسری سگریٹ سلگھا لی۔ مجھے اپنے پیٹ میں گویا ہو کا عالم محسوس ہو رہا تھا، لیکن مجھے صبح سے پہلے ناشتہ نہیں مل سکتا تھا اور صبح ہونے میں ابھی کچھ دیر تھی۔ میرا ذہن بالکل ہی تر و تازہ ہو چکا تھا اور اب میں اپنی گزشتہ روز کی کیفیت کا تجزیہ بڑی آسانی سے کر سکتی تھی۔ مجھے بڑی شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ میں ذہنی طور پر بکھر کر رہ گئی تھی۔ میدان جنگ میں زندگی کی بے وقتی اور موت کی ارزانی دیکھ کر میرا ذہن بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا، اور برکی گاؤں میں جاموں کے گھر کی بربادی دیکھ کر میرے قلب پر جو واردات گزر گئی تھی اس نے بھی میرے ذہن پر گہرے اثرات مرتب کیے تھے۔ اس کے نتیجے میں ہر شے سے میرا جی اچاٹ ہو گیا تھا اور میں بے حد چڑچڑی سی ہو گئی تھی۔ اب مجھے اپنی کیفیت پر غصہ آ رہا تھا۔ اسی کیفیت کی وجہ سے میں ان باتوں سے بے خبر رہ گئی تھی جنہیں جاننے کی مجھے شدید خواہش تھی، مثلاً یہ کہ جنگ اب کس مرحلے میں ہے اور اس کا کیا انجام سامنے آ سکتا ہے، نیز یہ کہ اقوام متحدہ اس سلسلے میں کیا رول ادا کر رہی ہے اور وہاں ہمارا نمائندہ اپنے فرائض کس طرح پورے کر رہا ہے،
وزارت خارجہ کی سرگرمیاں کیا ہیں اور صدر مملکت نے فوج اور قوم کے حوصلے بلند رکھنے کے لیے کیا کہا ہے؟ میں 8 بجے تک انہی خیالات سے الجھتی رہی۔ مجھے کئی مرتبہ وزیر خارجہ کا بھی خیال آیا کہ وہ ان حالات میں کیا کر رہے ہوں گے۔ 8 بجے میں نے ڈائننگ کار سے ناشتہ منگوایا۔ ناشتے کے ساتھ ہی ویٹر اخبار بھی لے آیا تھا۔ میں نے ناشتہ کرنے کے دوران میں اخبار کی ساری اہم خبریں پڑھ ڈالیں اور ان سے مجھے کچھ اندازہ ہو گیا کہ 6 ستمبر سے اب تک کیا ہو چکا ہے۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں نے تیسری سگریٹ سلگائی ہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اٹھ کر دروازے کا بولٹ گرا دیا۔ باہر سے زور لگا کر دروازہ کھول دیا گیا اور ایک لڑکی اندر گھستی چلی آئی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر میری حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ وہ نومی تھی۔ نومی، سانولی سلونی، ویتنامی ماں کی بیٹی، شیر بہادر کی لاڈلی۔ وہی شیر بہادر جس کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ وہ بھی CIA کا ایجنٹ ہے۔ فوکس سے اس کا تعلق ثابت ہو گیا تھا اور اسی لیے میں اس سے ملنے کے لیے ایک کلب میں گئی تھی۔ کلب میں اس سے شطرنج کی بساط پر مقابلہ ہوا تھا اور وہیں مجھے نومی پہلی مرتبہ نظر آئی تھی۔ اس کے کسے ہوئے بدن کو دیکھ کر میری رگ رگ میں شراب کے فوارے چھوٹنے لگے تھے اور میں شطرنج کی بازی ہارتے ہارتے رہ گئی تھی۔ آج میں نے نومی کو اس طرح اپنے سامنے پایا تو یہ یقیناً مقام حیرت تھا۔ میں اس حیرت سے سنبھلنے بھی نہ پائی تھی کہ نومی نے کوپے کا دروازہ اندر سے بولٹ کر لیا اور اس کے بعد جب وہ میری طرف مڑی تو اس کے ہاتھ میں اشاریہ 2.5 کا سیاہ پستول چمک رہا تھا۔ کیا مطلب؟ میرے چہرے پر پھیلی ہوئی حیرت میرے لہجے میں بھی منتقل ہو گئی۔ مجھے صرف اتنا معلوم کرنا ہے کہ فوکس کہاں ہے۔ اس کا لہجہ بالکل سپاٹ تھا۔ میں ہر قسم کے جذبات سے عاری۔ اوہ، میں بے اختیار مسکرا پڑی اور یہ بات فوراً میری سمجھ میں آ گئی کہ فوکس کی موت کو چھپا لیا گیا تھا۔ یہ واقعی ایک ایسی صورت تھی کہ فوکس کے ساتھی خلجان میں مبتلا ہو گئے ہوں گے۔ مسکرانے کی بجائے میرے سوال کا جواب دو، نومی نے بدستور سپاٹ لہجے میں کہا۔ میری نگاہیں اس کے کشادہ گریبان میں سرگرداں تھیں، جہاں خرابات کے ہلالی در کشادگی کی طرف مائل نظر آ رہے تھے۔ اس گریبان میں میری نظروں نے جو سنسناہٹ محسوس کی وہ میرے رگو پے میں منتقل ہو گئی۔ میرے وجود کی تاریک گہرائی میں کہیں پو پھوٹنے لگی، سویرا طلوع ہونے لگا اور رب شباب کی قسم میں اتنی مست و بے خود ہو گئی کہ نومی کے ہاتھ میں دبے ہوئے پستول کا خوف میرے دل کے کسی گوشے سے مس ہو کر بھی نہیں گزر سکا۔ نومی جب میں بولی تو میری آواز میں ایسی لرزش تھی جیسے جذبات کے تاروں پر مضراب گر پڑی ہو۔ پیاری نومی، یہ پستول پھینک دو، تمہارے نرم و نازک ہاتھ میں یہ بھلا نہیں لگ رہا۔ آؤ میرے قریب آ جاؤ، میں تمہیں وہ سب کچھ بتا دوں گی جو تم جاننا چاہتی ہو۔ مجھے تمہارے قریب آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نومی نے سرد مہری سے کہا۔ میں تم سے دور رہ کر بھی وہ سب کچھ معلوم کر سکتی ہوں جو مجھے معلوم کرنا ہے۔ میری نگاہیں اب بھی مچل مچل کر اس کے غرفۂ شباب سے ٹکرا رہی تھیں اور میرے تنفس کا عمل بڑے غیر محسوس انداز میں مائل بعروج تھا۔ میرا ذہنی سفر جنون کے صحرا کی طرف جاری تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کئی روز سے میری تشنہ لبی کا مداوع نہیں ہوا تھا۔ پگلی، میں نے اس کی طرف ایک قدم بڑھایا۔ تجھے صبیحہ بانو کے لیے پستول کی کیا ضرورت ہے؟ بس اپنے نینو فضول باتیں مت کرو، وہ میری بات کاٹتی ہوئی بولی اور ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اگر تم نے میرے قریب آنا چاہا تو یقین کرو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ میں نے فوری طور پر اس کی طرف قدم نہیں بڑھایا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ڈر گئی تھی۔ میری خمار آسا کیفیت بڑی تیزی سے جنون کی دہلیز تک پہنچ رہی تھی اور یہ وہ عالم ہوتا ہے جہاں جذبات کی لوح پر سود و زیاں کے الفاظ غلط قرار پا جاتے ہیں۔ لیکن فی الحال میں خرد کے آنگن سے پوری طرح باہر نہیں نکلنے پائی تھی اور اسی لیے مجھے یہ احساس ہو گیا تھا کہ نومی کے لہجے میں استحکامی کیفیت نہیں تھی۔ اس نے جب یہ کہا تھا کہ وہ مجھے گولی مار دے گی تو اس کی آنکھیں اس کی اس بات کی نفی کر رہی تھیں۔ ان چمکتی ہوئی آنکھوں میں گھبراہٹ صاف نظر آ گئی تھی اور اس سے ثابت ہو گیا تھا کہ وہ محض دھمکا کر معلومات حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اسے یہ ہدایات نہیں ملی ہوں گی کہ وہ مجھے گولی مار دے۔ 2-1 لمحوں کے لیے رک کر میں نے پھر اس کی طرف قدم بڑھایا۔ میں کہتی ہوں آگے مت بڑھو۔ نومی کی آواز کانپ گئی۔ لیکن میں آگے کیسے نہ بڑھتی؟ میں تو کھیلنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔
میری نظریں اب بھی شباب کے ان جزیروں میں بھٹک رہی تھیں جو تنفس کے گردابے بلاخیز میں ہچکولے کھا رہے تھے۔ میں اس کے قریب پہنچ گئی اور اسے پیچھے ہٹنے کے لیے جگہ نہ مل سکی۔ میں نے اس کا پستول چھیننے کی قطعاً کوشش نہیں کی اور میرے ہاتھ اس کے ترچھے ہوئے کولہوں کے دل فریب کٹاؤ پر جم گئے۔ میں ایک جھٹکے کے ساتھ اسے اپنے سینے پر بکھیر لینا چاہتی تھی، لیکن اسی لمحے اس نے پستول کا ٹریگر دبا دیا۔ پستول سے گولی کی بجائے برف کا سا سفید غبارہ نکل کر میرے چہرے سے ٹکرایا اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے قطب شمالی و جنوبی کی ساری ٹھنڈک نے میرے چہرے پر یلغار کر دی ہو۔ اس ٹھنڈک سے میرا چہرہ ہی نہیں بلکہ دماغ تک شل ہو گیا اور وہ تاریکیاں میرا مقصوم بن گئیں جہاں احساس کی ہر شمع بجھ جاتی ہے۔ راول پنڈی سے بانوں کی آمد کے بارے میں ٹیلی گرام ملتے ہی میری جو حالت ہوئی اسے کچھ میں ہی جانتا ہوں۔ ان کی طویل گمشدگی نے مجھے ہلکان کر کے رکھ دیا تھا۔ میں نے دفتر سے چھٹی لے لی تھی اور انہیں ہر اس جگہ ڈھونڈتا پھر رہا تھا جہاں ان کے ملنے کے امکانات تھے، لیکن پے در پہ ناکامیوں نے مجھے نڈھال کر دیا تھا۔ اس عالم میں وہ ٹیلی گرام میرے لیے ٹھنڈے میٹھے پانی کے اس چشمے کی مانند تھا جو ریگزار میں بھٹکتے ہوئے بدو کو اچانک نظر آ جائے۔ میں نے اس ٹیلی گرام کو ان گنت بار پڑھا اور بڑی بے چینی سے اس وقت کا انتظار کرنے لگا جب بانوں کی ٹرین کو کراچی پہنچنا تھا۔ یہ انتظار بھی بڑا جاگ گسل ثابت ہوا۔ کئی گھنٹے بعد گھڑی پر نظر جاتی تھی تو پتہ چلتا تھا کہ ابھی صرف آدھا گھنٹہ گزرا ہے۔ وقت کسی طرح کاٹے نہیں کٹ رہا تھا بلکہ شاید وقت ہی مجھے کاٹ کاٹ کھا رہا تھا، بمبوڑ ڈال رہا تھا۔ آخر یہ کمبخت مردود کسی طرح دفان ہو تو میں نے اپنی موٹر سائیکل سنبھالی اور کینٹ اسٹیشن کی طرف اڑا چلا گیا۔ جب میں اسٹیشن پہنچا تو میرے حساب سے ٹرین کی آمد میں صرف 15 منٹ باقی رہ گئے تھے، لیکن برا ہوا اس کمبخت دماغ کا جو بعض اوقات دھوکہ دے ہی جاتا ہے۔ میں بڑی سامنے کی بات بھول گیا تھا۔ آخر وزیداری بھی تو کوئی چیز ہے، اور پھر ریلوے کی وزیداری پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ ہماری ریل گاڑیاں گھنٹے آدھے گھنٹے کی تاخیر کو تو اپنا حق سمجھتی ہیں، اور اس سے زیادہ تاخیر ریلوے ڈرائیور کے موڈ پر منحصر ہوتی ہے۔ تو صاحبان قدردان، اگر میں ہیچ مدان اسٹیشن پہنچ کر پریشان ہوا تو اس میں ریلوے کا کوئی قصور نہیں ہے، ساری خطا میری ہے۔ آخر میں نے اپنی کھوپڑی میں انسانی دماغ کیوں لگا رکھا ہے جو اتنی اہم باتیں بھول جاتا ہے؟ مجھے اپنی کھوپڑی میں کمپیوٹر فٹ کروا لینا چاہیے جو کسی معمولی سے نقطے کو بھی فراموش نہیں کرتا۔ بانوں کی ٹرین صرف 55 منٹ لیٹ تھی اور اب میرے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں پلیٹ فارم پر ٹہل ٹہل کر اپنی ٹانگوں کا صبر سمیٹوں۔ پلیٹ فارم پر مجھ جیسے کشتگان ریلوے کی کمی بھی نہیں تھی۔ میں کسی سے بھی کہہ سکتا تھا کہ اندلیب مل کر کریں آہوزاریاں، لیکن میں نے آہوزاری کرنے کے بجائے محکمہ ریلوے کی شان میں 2-4 قصیدے کہہ ڈالے جو اگر اشاعت پذیر ہو جائیں تو معاملہ قابل دست اندازی پولیس قرار پا جائے گا۔ اس ٹہل قدمی کے دوران میں میری نظر 2 بدھ بخشوؤں پر پڑی جو الگ تھلگ اس طرح ناراض سے کھڑے تھے جیسے اس ناہنجار دنیا نے ان کی مرغی کے انڈے چرا لیے ہوں۔ قارئین پر واضح ہو کہ اس زمانے میں انڈے خاصے مہنگے ہو گئے تھے۔ چونکہ وہ باعتبار وضاقتہ دوسروں سے بالکل مختلف تھے، اس لیے بیشتر لوگوں کی نظریں ان کی طرف لگی ہوئی تھیں۔ خود میں نے بھی ان کی طرف کئی بار دیکھا، نہ جانے کیوں وہ مجھے اچھے نہیں لگے۔ عام طور پر بدھ بخشوؤں کا انداز مجھے کچھ یتیمانہ سا لگتا ہے اور وہ بہت سیدھے سادے معلوم ہوتے ہیں، مگر ان دونوں بخشوؤں میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اس کے برخلاف وہ بہت خراںٹ معلوم ہو رہے تھے۔ ان کے چہروں پر اس قسم کا کوئی تاثر نہیں تھا جو دنیا تہج کرنے والوں کا خاصا ہوتا ہے۔ انہیں دیکھ کر مجھے کچھ بے چینی سی محسوس ہوئی اور میرے ذہن میں یہ عجیب سا خیال ابھرا، کہیں یہ ہندوستانی جاسوس تو نہیں؟ اگر اس زمانے کے حالات کو پیش نظر رکھا جائے تو میرا یہ خیال کچھ زیادہ عجیب بھی نہیں معلوم ہوگا۔ یہ وہ دن تھے جب پاکستان اور بھارت میں ایک خوفناک جنگ چھڑی ہوئی تھی اور یہ خبر خاصی گرم تھی کہ بھارت نے چھاتا بردار جاسوسوں کو کراچی کے نواحی علاقوں میں اتارا ہے۔ ان جاسوسوں کو پکڑنے کے سلسلے میں اہل کراچی نے جس جوش و خروش سے حصہ لیا تھا اور ذیل میں جو دلچسپ واقعات پیش آئے تھے ان سے سبھی واقف ہیں۔
تو جب میں نے ان بخشوؤں کو اس زاویے سے دیکھا تو کچھ ہی دیر میں مجھے ایک خاص بات معلوم ہوئی، جس کی معنی خیزی میں کوئی کلام نہیں کیا جا سکتا۔ ہوا یوں کہ ایک بخشو نے اپنے دونوں ہاتھ سے اپنا منہ ڈھک لیا، انداز ایسا تھا جیسے اس نے جمع ہی لی ہو۔ پھر فوراً ہی اس کے ساتھی نے بھی یہی حرکت کی۔ بیک وقت دونوں کو جمع ہی آنا کوئی عجیب بات تو نہیں، لیکن جب دوبارہ اور سہ بارہ ایسا ہوا تو اسے کیا کہا جائے؟ دو آدمیوں کو بیک وقت جمع ہی آنا ایک آدھ بار تو ممکن ہے، لیکن بار بار ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب چوتھی بار ایسا ہوا تو میں ان کی طرف بغور دیکھنے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ دونوں اس طرح ایک دوسرے سے کچھ بات کر رہے تھے۔ ہاتھوں سے منہ کو چھپانے کا مقصد یہی ہو سکتا تھا کہ دوسروں کو ان کے بولنے کا علم نہ ہو سکے۔ وہ اپنی گفتگو کو پوشیدہ رکھنا چاہتے تھے۔ جب مجھے یہ احساس ہوا تو میرے کان نہ صرف کھڑے ہو گئے بلکہ شاید اچھلنے کودنے بھی لگے۔ لاؤڈ سپیکر پر اب ٹرین کی آمد کا اعلان ہو رہا تھا۔ اس اعلان کو سنتے ہی میں بے چینی کا شکار ہو گیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان پر اسرار بخشوؤں پر نظر رکھوں یا بانوں کا استقبال کروں۔ بیک وقت دونوں کام کرنا ممکن نہیں تھا۔ اس ادھیڑ بن میں اتنا وقت گزر گیا کہ ٹرین پلیٹ فارم سے آ لگی۔ لوگ ادھر سے ادھر دوڑے تو ہجوم میں وہ دونوں بخشو میری نظر سے اوجھل ہو گئے۔ اب میرے پاس سوچ بچار کے لیے بالکل وقت نہیں تھا، کیونکہ ٹرین وہاں صرف 2-3 منٹ رکتی۔ اس کا آخری سٹاپ سٹی اسٹیشن تھا۔ میں تیزی سے ایئر کنڈیشن کوپے کی طرف لپکا اور اس کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ بانوں سے ملنے کی خوشی میں میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو چکی تھیں۔ شاید میں ساری احتیاطوں کو پس پشت دھکیل کر ذرا دیر کے لیے بانوں کو اپنے سینے سے لگا ہی لیتا، لیکن اس وقت میری مایوسی کی کوئی حد نہیں رہی جب میں نے کوپے کو خالی دیکھا۔ ٹرین رکنے کے بعد یہ کوپا ایک ثانیے کے لیے بھی میری نظر سے اوجھل نہیں ہوا تھا، اس لیے یہ بات نہیں سوچی جا سکتی تھی کہ بانو اتر گئی ہوں گی۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ بانو کہیں باتھ روم میں نہ ہوں۔ ادھر میرے ذہن میں یہ خیال آیا اور ادھر میں باتھ روم کے دروازے پر تھا۔ میرا ہاتھ ہینڈل پر پہنچا اور میں نے اسے گھما کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ اس وقت میرے ذہن میں یہ نکتہ موجود تھا کہ اگر دروازہ اندر سے بند ہوا تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ بانو باتھ روم میں ہیں، لیکن دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ میں بے تحاشا اندر داخل ہو گیا اور بوکھلاہٹ میں اس چھوٹی سی جگہ کا جائزہ اس طرح لینے لگا جیسے بانو اس بات پر قادر ہوں کہ جادو کے زور سے واش بیسن کے پائپ میں گھس کر چھپ جائیں۔ باتھ روم کے باہر سے ایسی آوازیں آئیں جیسے کوئی شخص کوپے میں داخل ہوا ہو۔ میں فوراً باتھ روم سے نکل آیا اور جب کوپے میں داخل ہونے والی ہستی پر نظر پڑی تو مبہوت ہو کر رہ گیا۔ وہ ایک لڑکی تھی، لیکن اگر صرف لڑکی ہوتی تو کوئی مذائقہ نہ تھا۔ وہ ایک ایسی لڑکی تھی جس کے نقش و نگار میں بانوں کے نقش و نگار گھل مل گئے تھے۔ فوری طور پر تو مجھے کچھ یوں گمان ہوا جیسے بانو نقرئی گولیوں کے کئی پیکٹ نگل کر اپنے عہد نوجوانی میں پہنچ گئی ہو۔ نہ آنکھوں میں فرق تھا نہ ہونٹوں میں، بس ناک میں بہت خفیف سا تضاد تھا، اور عمر میں بانو سے 10-15 سال کم معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے چست شلوار قمیض پہن رکھا تھا اور سر پر سرخ رنگ کا سکارف باندھے ہوئے تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر چونکی، لیکن پھر نظر انداز کر کے کوپے کا جائزہ لینے لگی۔ میں دم بخود کھڑا رہا اور میری نظر اس کے سراپا میں بھٹکتی رہی۔ اس کا جسم ایسا ہی تھا کہ نگاہیں بے اختیار اس کے بھید تلاش کرنے لگیں۔ مجھے اپنے کردار پر ناز ہے اور میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، انسانی جسموں سے کھیلنا جن کا مشغلہ ہوتا ہے، لیکن خوبصورت چیزوں سے اثر پذیر نہ ہونا ایک غیر فطری بات ہے، اور یہ غیر فطری بات مجھ میں کبھی نہیں رہی۔ حسن کہیں بھی ہو، کسی رنگ میں بھی ہو، مجھے متاثر ضرور کرتا ہے۔ گلاب کے پھول مجھے بہت پسند ہیں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں نے کوئی گلاب توڑ کر اپنے کالر پر سجا لیا ہو۔ مجھے لوگوں کے اس عمل میں درندگی کی مہک آتی ہے۔ شاید میں اس معاملے میں انتہا پسند ہوں۔ ہاں، تو ذکر اس لڑکی کا تھا جس نے بانوں کے نقش و نگار چرا لیے تھے۔ کوپے کا جائزہ لینے کے بعد اس کی نظر پھر مجھ پر آ ٹکی۔ وہ کہاں ہیں؟ اس نے پوچھا۔ کیا باتھ روم میں ہیں؟ میں اس کے سوال کا جواب نہیں دے سکا۔ میں اس کی کھنکتی ہوئی آواز کے زیر و بم میں ہچکولے کھانے لگا تھا۔ اس معاملے میں وہ لڑکی بانوں کو مات کر گئی تھی۔ بانوں کی آواز میں ایسی جھنکار، ایسا ترنم، ایسی دلکشی اور ایسا خمار نہیں ہے۔ جب اسے میرا جواب نہیں ملا تو وہ خود ہی باتھ روم کے دروازے کی طرف جھپٹی اور اسی وقت گاڑی کے انجن نے سیٹی دی۔ وہ باتھ روم میں داخل ہوئی اور اندر کا جائزہ لے کر بہت جلد باہر نکل آئی۔
وہ میری طرف دیکھ رہی تھی، اس کا چہرہ سوالیہ نشان بنا ہوا تھا اور وہ کچھ پریشان بھی نظر آنے لگی تھی۔ انجن نے دوسری سیٹی دی اور گاڑی ایک ہلکے سے دھچکے کے ساتھ حرکت میں آ گئی، لیکن نہ تو مجھے کوپے سے اترنے کا خیال آیا اور نہ اس لڑکی کے انداز سے یہ معلوم ہوا کہ وہ اترنا چاہتی ہے۔ ہم دونوں خاموش کھڑے تھے اور ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے۔ مجھے یہ اندازہ تو ہو گیا تھا کہ اس لڑکی کو بھی بانو کی تلاش ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ لڑکی کون ہے اور اسے بانو کی تلاش کیوں ہے۔ اس کے نقش و نگار کی بنا پر یہ سوچا تو جا سکتا تھا کہ وہ بانو کی چھوٹی بہن ہوگی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے یہ سوچنا کچھ عجیب سا معلوم ہو رہا تھا۔ ماضی میں کبھی کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی تھی جس سے بانو کی کسی بہن کا سراغ ملتا، لیکن یہ بات بھی طے ہے کہ میں بانو کے ماضی سے بے خبر تھا۔ بانو کی شخصیت میرے لیے ہمیشہ ہی ایک راز بنی رہی تھی۔ آہستہ آہستہ ٹرین کی رفتار بڑھنے لگی، لیکن ابھی وہ پلیٹ فارم سے نکلنے نہیں پائی تھی کہ میں کچھ آہٹیں سن کر چونکا اور دروازے کی طرف متوجہ ہوا۔ نہ صرف متوجہ ہوا بلکہ ان دونوں بخشوؤں کو دیکھ کر اچھل بھی پڑا جو کوپے میں آ گئے تھے اور ٹرین اب پلیٹ فارم سے نکل چکی تھی۔ کوپے میں آ کر دونوں بخشو بیک وقت کچھ بولے، لیکن کیا بولے یہ میری سمجھ میں نہیں آ سکا۔ غالباً وہ تبتی زبان تھی جسے سمجھنے کی کوشش میں شاید میرے فرشتے بھی حواس باختہ ہو جاتے۔ ان دونوں نے جو کچھ بھی کہا تھا اس لڑکی ہی سے کہا تھا، کیونکہ دونوں کی نظریں لڑکی ہی کی طرف تھیں۔ پھر اس لڑکی نے انہیں جواب بھی دیا اور جواب اسی زبان میں دیا گیا تھا جو وہ بخشو بولے تھے۔ انہیں جواب دینے کے بعد لڑکی پھر میری طرف متوجہ ہوئی اور بولی، تمہیں ٹیلی گرام کے علاوہ بھی کسی ذریعے سے بانو کی آمد کے بارے میں معلوم ہوا تھا؟ میں نے مناسب سمجھا کہ فوری طور پر اس سوال کا جواب نہ دوں۔ سوچے سمجھے بغیر اب ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالا جا سکتا تھا۔ گو کہ بانو کی شباہت کے باعث مجھے اس لڑکی سے کچھ یگانگت سی محسوس ہونے لگی تھی، جس کی وجہ سے میں اس پر بھروسہ بھی کر بیٹھتا، لیکن کوپے میں بخشوؤں کی آمد اور لڑکی سے ان کی بات چیت نے میرے ذہن سے اس تاثر کو ختم کر دیا تھا۔ لڑکی نے ذرا دیر تو میرے جواب کا انتظار کیا اور پھر جھنجھلائے ہوئے انداز میں بولی، کیا تم گونگے ہو؟ ہاں، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ خوبصورت لڑکیوں کو دیکھ کر میں گونگا ہو جاتا ہوں اور میں ایسے گونگوں کو دیکھ کر چابک سنبھال لیتی ہوں، لڑکی نے غراتے ہوئے کہا۔ میں سر جھکا کر اپنی کھوپڑی کھجانے لگا۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ لڑکی جھپٹ کر میرے سر پر پہنچ چکی ہے۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے مجھ کو دونوں ہاتھوں سے پیٹنا شروع کر دے گی۔ اس کے یہ تیور محسوس کر کے بھی میں نے اپنی جگہ سے جنبش نہیں کی، بدستور سر جھکائے رہا۔ میرے اس رویے سے لڑکی شاید گھسیا گئی۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی اور پھر پیر پٹخ کر چیخی، تم میری طرف کیوں نہیں دیکھ رہے ہو؟ اب میں نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور بڑی سنجیدگی سے بولا، شاید مجھے تمہارے چابک سے ڈر لگ رہا ہے۔ لڑکی نے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا لیا اور مجھے گھورتی رہی، پھر اچانک مڑی اور اسی مخصوص زبان میں بخشوؤں سے باتیں کرنے لگی۔ مجھے اس لڑکی کی شخصیت نے بہت بری طرح الجھا دیا تھا۔ وہ اس بات سے بھی واقف تھی کہ مجھے ٹیلی گرام کے ذریعے بانو کی آمد کا پتہ چلا تھا۔ ممکن ہے کہ وہ اس بارے میں اور بھی بہت کچھ جانتی ہو۔ بخشوؤں سے مختصر سی بات چیت کے بعد وہ نشست پر بیٹھ گئی اور متجسس نظروں سے وہاں کا جائزہ لینے لگی۔ دونوں بخشو بدستور کھڑے رہے۔ ان کا انداز کچھ مؤدبانہ سا تھا۔ میری نظر لڑکی کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ اس کے چہرے کے تاثرات میں خفیف سی تبدیلی آئی اور پھر اس نے جھپٹ کر نشست کے نیچے سے کچھ نکال لیا۔ وہ گلابی رنگ کا ایک چھوٹا سا رومال تھا۔ شاید اس رومال ہی پر نظر پڑنے کے باعث اس کے چہرے کے تاثرات میں وہ خفیف سی تبدیلی آئی تھی۔ رومال کے ایک کونے پر کچھ کڑا ہوا تھا جسے میں درمیانی فاصلے کی وجہ سے ٹھیک طرح نہیں دیکھ سکا۔ وہ لڑکی بڑبڑائی۔ اس سے میں نے یہ سمجھا کہ رومال کے کونے پر کڑا ہوا ہے۔ لڑکی رومال کو اپنی ناک کے قریب لے گئی اور اسے سونگھنے لگی۔ میں نے ایک بار پھر اس کی بڑبڑاہٹ سنی۔ یہ خوشبو صرف مشرق بعید کی عورتوں میں پسند کی جاتی ہے۔ میں نے فوری طور سے اس بات پر دھیان نہیں دیا۔ میرا ذہن اس سوال میں الجھنے لگا تھا کہ بانو کہاں گئی۔ رؤف کے ٹیلی گرام کے مطابق انہیں اسی کوپے میں ملنا چاہیے تھا۔ ان کی بجائے یہاں ایک رومال پڑا ہوا ملا تھا۔ اس رومال کے کونے پر انگریزی کا حرف کڑا ہوا تھا اور اس میں جو خوشبو تھی وہ صرف مشرق بعید کی عورتوں میں استعمال کی جاتی تھی۔ آخر ان کڑیوں کو کس ترتیب سے جوڑا جائے کہ زنجیر مکمل ہو جائے؟
بانوں سے حیرت انگیز حد تک مشابہ ہونے کی وجہ سے اس لڑکی کو بھی انہی بے ترتیب کڑیوں میں سے ایک کڑی سمجھا جا سکتا تھا، اور ان بھکشوؤں کی وجہ سے اس لڑکی کی شخصیت بے حد پراسرار ہو گئی تھی۔ اے مسٹر! دفعتاً اس لڑکی نے مجھے پکارا، اور جب میں چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا تو وہ بولی، تم نے ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ کون سا سوال؟ میں نے بڑی معصومیت سے پوچھا۔ تمہیں بانو کی آمد کا علم اس ٹیلی گرام کے علاوہ بھی کسی ذریعے سے ہوا تھا؟ کون بانو؟ میں نے برا سا منہ بنا کر کہا، پتہ نہیں تم کس کی بات کر رہی ہو۔ تم اس ڈبے میں کسے تلاش کر رہے تھے؟ لڑکی نے مجھے گھور کر کہا، اپنے دوست عبدالقدوس ٹنڈوالا یاروی کو۔ دیکھو سنو، اس نے بڑے تحمل کا ثبوت دیتے ہوئے کہا۔ دکھاؤ، سناؤ، میں اسی کے انداز سے بولا۔ وہ اب بھی اپنی جھنجھلاہٹ پر قابو پانے میں کامیاب رہی، اور اس نے کہا، میں عموماً ایسی بے تکی باتوں کو برداشت نہیں کر پاتی، لیکن تمہارے معاملے میں مجھے اپنے اوپر جبر کرنا پڑ رہا ہے۔ تم بانو کے بہت اچھے دوست ہو، اس لیے میں تمہارے ساتھ سختی سے پیش نہیں آ سکتی۔ اس کا یہ انداز گفتگو ایسا تھا کہ مجھے اس پر تاؤ آنے لگا۔ آخر یہ اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے؟ اس طرح گفتگو کر رہی ہے جیسے بڑی بارسوخ، بڑی با اختیار اور بڑی طاقتور ہو، اور جس کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہے کر سکتی ہو۔ وہ میرے اس جذباتی اتار چڑھاؤ سے بے خبر بولتی رہی۔ چنانچہ تمہیں میرے ساتھ بھی معاندانہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ میں بانو کی دشمن نہیں ہوں، مجھے گزشتہ 10 روز سے ان کی تلاش ہے۔ اسی جستجو میں مجھے بانو سے متعلق جن لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل ہوئی ہیں، ان میں سے ایک تم بھی ہو۔ وہ بول رہی تھی اور میں صرف یہ سوچ رہا تھا کہ یہ سب کچھ ایک ڈرامہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لڑکی کو اس ٹیلی گرام کا علم تھا جو مجھے راولپنڈی سے موصول ہوا تھا، چنانچہ اس نے کوپے میں داخل ہو کر ایسی اداکاری کی جیسے واقعی اسے بانو کی تلاش ہو۔ اسے یہ خیال بھی ہوگا کہ بانو سے اس کی شباہت کے باعث میں اس پر بھروسہ کر لوں گا اور اسے وہ ساری معلومات فراہم کر دوں گا جو وہ حاصل کرنا چاہتی ہے۔ تم کہاں کھو گئے؟ لڑکی جھنجھلا کر بولی۔ آں؟ میں چونک پڑا۔ کیا تم اپنے بال بچوں کے خیال میں کھو گئے تھے؟ ہاں، میں نے ایک دلدوز آہ بھر کر کہا۔ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ مجھے خیال آ گیا تھا کہ منّے کا جوتا ٹوٹ گیا ہے اور منّی کی یونیفارم پھٹ گئی ہے۔ میں 11:30 بچوں کا باپ ہوں۔ 11:30 اس اعتبار سے کہ ایک ابھی ماں کے پیٹ ہی میں ہے۔ بےہودہ! لڑکی پیر پٹخ کر کھڑی ہو گئی اور اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ واقعی، میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ماں کے پیٹ میں ہونا بڑی ہی بےہودگی کی بات ہے۔ اگر بچے باپ کے پیٹ میں ہوا کرتے تو بہت سے درد سر کم ہو جاتے۔ ٹرین کی رفتار اب خاصی حد تک کم ہو گئی تھی، غالباً سٹی اسٹیشن قریب آ گیا تھا۔ وہ لڑکی ان دونوں بخشوؤں سے مخاطب ہو کر اسی اجنبی زبان میں گفتگو کرنے لگی جو میری سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی۔ میں الوؤں کی طرح ان کے منہ تکتا رہا۔ اس کے علاوہ کوئی مشغلہ اس وقت میری دسترس میں نہیں تھا۔ ٹرین پلیٹ فارم میں داخل ہو گئی اور شور و غل سنائی دینے لگا۔ تم کو میرے سوالوں کا جواب تو دینا ہی پڑے گا، لڑکی نے میری طرف دیکھتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ اس وقت نہیں تو پھر کبھی صحیح۔ ٹرین ایک ہلکے سے دھچکے کے ساتھ رک گئی اور لڑکی دروازے کی طرف لپکی۔ اس کے بعد وہ دونوں بھکشو بھی اتر گئے اور ان کے پیچھے میں بھی پلیٹ فارم پر آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ دونوں بخشو تو باہر جانے والے دروازے کی طرف بڑھ گئے، لیکن وہ لڑکی پلیٹ فارم ہی پر کسی کو تلاش کرنے لگی۔ میں سائے کی طرح اس کے پیچھے لگ گیا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ کسے تلاش کر رہی ہے۔ جلد ہی مجھے اس کا پتہ چل گیا۔ میں نے اسے ٹرین کے گارڈ سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا۔ میں جلدی سے ان کے بہت قریب ہو گیا تاکہ ان کی باتیں سن سکوں۔ محترمہ، گارڈ کہہ رہا تھا، میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ کینٹ اسٹیشن ہی پر اتر گئی ہوں گی۔ ان کے اترنے کے بعد آپ کوپے میں پہنچی ہوں گی۔ شاید وہ اب تک گھر پہنچ چکی ہوں۔ آپ فون کر کے معلوم کریں۔ اگر وہ نہ پہنچی ہوں تو آپ مجھے بتائیں۔ اس سلسلے میں ریلوے پولیس سے رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ لڑکی نے کچھ سوچا، پھر سر ہلا کر گارڈ کا شکریہ ادا کیا اور اس کے بعد ایک طرف بڑھتی چلی گئی۔ گارڈ دوسری طرف مڑ گیا۔ میں سوچنے لگا کہ مجھے اس لڑکی کا تعاقب جاری رکھنا چاہیے یا نہیں۔ اس سوال پر غور کرتا ہوا میں اس لڑکی کے پیچھے پیچھے اسٹیشن کی عمارت سے نکل آیا۔ دونوں بخشوؤں نے ایک ٹیکسی انگیج کر لی تھی۔ لڑکی کو دیکھتے ہی ان میں سے ایک ٹیکسی کا دروازہ کھول کر کھڑا ہو گیا۔ لڑکی ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ اس کے بعد دونوں بخشو بھی بیٹھ گئے۔ دروازہ بند ہوا اور ٹیکسی حرکت میں آ گئی۔
میں دوسری ٹیکسی کی طرف لپکا اور جلدی سے دروازہ کھول کر اندر بیٹھتا ہوا بولا، اس ٹیکسی کے پیچھے پیچھے چلو۔ جانا کہاں ہے صاحب؟ ڈرائیور نے پوچھا۔ بس اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، جلدی کرو۔ ڈرائیور نے اپنے سامنے لگے ہوئے آئینے میں مانی خیز نظروں سے میری طرف دیکھا اور پھر بولا، میٹر سے 10 روپے اوپر ہوں گے۔ اوپر ہی اوپر، میں نے اس کا شانہ تھپکتے ہوئے کہا۔ بس اب جلدی کرو ورنہ وہ نکل جائے گی۔ ہم سے نکل کر کہاں جائے گی صاحب؟ دانا واقعی زوردار ہے۔ ڈرائیور مجھے ایک عیاش طبع نوجوان سمجھ رہا تھا جسے وہ لڑکی بھا گئی تھی اور وہ اس کے تعاقب میں لگ گیا تھا۔ میں نے بھی ضروری نہیں سمجھا کہ اس کے خیال کی تردید کروں۔ اگر میں اس کی کوشش کرتا بھی تو شاید وہ دل سے میری اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ میں ایک جوان صالح ہوں۔ میری ٹیکسی اس پراسرار لڑکی کی ٹیکسی کا تعاقب کرتی رہی۔ میں سوچ رہا تھا کہ ادھر سے فارغ ہونے کے بعد میں سب سے پہلے بانو کے گھر فون کروں گا۔ وہاں پہنچ کر وہ لڑکی اور دونوں بخشو ٹیکسی سے اتر گئے تھے۔ میں نے انہیں اس طرف بڑھتے دیکھا جہاں کئی کاریں کھڑی تھیں۔ ان میں ایک سفید نئی کار بھی تھی۔ وہ تینوں اس میں جا بیٹھے۔ ڈرائیونگ سیٹ خود اس لڑکی نے سنبھالی تھی۔ دونوں بخشو پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ اب مجھے یاد آیا کہ میری موٹر سائیکل بھی تو یہیں کھڑی ہوئی ہے۔ میں نے جلدی سے ٹیکسی ڈرائیور کے ہاتھ میں 15 روپے ٹکائے اور اتر کر اس طرف جھپٹا جہاں میری موٹر سائیکل کھڑی ہوئی تھی۔ یہ گویا تعاقب کا دوسرا مرحلہ تھا۔ میری موٹر سائیکل اس سفید کار کے پیچھے لگی ہوئی تھی اور اس کی ڈرائیونگ کے تیور دیکھ کر میں پریشان ہوا جا رہا تھا۔ برق رفتاری سی برق رفتاری، معلوم ہوتا تھا جیسے آندھی چل رہی ہو۔ میں نے کئی بار محسوس کیا کہ بس اب ہوا ایکسیڈنٹ۔ اگر راہ میں کسی ٹریفک سارجنٹ سے مڈ بھیڑ ہو جاتی تو اس لڑکی کا چلان ضرور ہوتا۔ تعاقب کا اختتام PECHS کے ایک بنگلے پر ہوا۔ کار اس کے احاطے میں چلی گئی اور میں اس کے محلے وقوع کو ذہن نشین کرتا ہوا آگے نکلا چلا گیا۔ میری خواہش تو یہی تھی کہ وہاں رک کر آس پاس کے لوگوں سے اس لڑکی اور اس کے ساتھی بخشوؤں کے بارے میں معلومات حاصل کروں، لیکن مجھے بانو کی طرف سے شدید فکر لاحق تھی۔ میں کسی تاخیر کے بغیر ان کے گھر ٹیلی فون کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی موٹر سائیکل نرسری کی مارکیٹ پر لے جا کر روکی اور ایک شناسا کے میڈیکل سٹور سے بانو کے گھر فون کیا۔ جی نہیں، وہ تو ابھی تک گھر نہیں پہنچی، بانو کی ملازمہ نے میرے سوال کے جواب میں کہا۔ پھر شاید وہ خود بھی کوئی سوال کر بیٹھتی، اس لیے میں نے جلدی سے ریسیور رکھ دیا اور اپنے شناسا کا شکریہ ادا کر کے میڈیکل سٹور سے نکل آیا۔ الجھن، میں تارک روڈ کے ایک ریسٹورنٹ میں جا بیٹھا اور گرم گرم کافی کی چسکیوں کے ساتھ سگریٹ کا دھواں اڑانے لگا۔ میرے دماغ میں خیالات کا ایک ملغوبہ سا موجود تھا۔ ایسی بھرمار تھی خیالات کی کہ کسی ایک نقطے پر جم کر سوچ ہی نہیں پا رہا تھا۔ بہزار دقت میں اس نقطے پر یکسوئی حاصل کر سکا کہ بانو کہاں گئی۔ سپرنٹنڈنٹ رؤف کے ٹیلی گرام کو میں بوگس نہیں سمجھ سکتا تھا۔ بھلا رؤف یا کوئی اور شخص مجھے ایسا بوگس ٹیلی گرام کیوں دیتا؟ دوسرے ریلوے گارڈ کی باتوں سے بھی اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی کہ اس کوپے میں کسی عورت نے سفر کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ عورت بانو ہی ہو سکتی تھی۔ پھر آخر وہ کراچی اسٹیشن تک پہنچتے پہنچتے کہاں غائب ہو گئی۔ کوپے میں ایک رومال ملا تھا جس پر حرف N کڑا ہوا تھا۔ گویا اس رومال کی مالکہ کوئی ایسی عورت تھی جس کے نام کا پہلا حرف N تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ عورت بانو نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کوپے میں بانو کے ساتھ کوئی اور عورت بھی سفر کر رہی تھی، یا کم از کم وہ اس کوپے میں کچھ دیر کے لیے گئی ضرور تھی۔ مجھے بانو کی ہم شکل لڑکی کی ایک بات یاد آئی۔ وہ رومال کو سونگھ کر بڑبڑائی تھی کہ یہ خوشبو صرف مشرق بعید کی عورتیں استعمال کرتی ہیں۔ جب مجھے یہ بات یاد آئی تو اچانک میرے ذہن میں بجلی سی کوند گئی۔ میرے تصور میں نومی کا سراپا ابھر آیا تھا۔ وہ نومی جو مجھے ایک کلب میں اس وقت نظر آئی تھی جب میں بانو کے ساتھ وہاں گیا تھا اور بانو نے نومی کے باپ شیر بہادر کے ساتھ شطرنج کی بازی جمائی تھی۔ شیر بہادر ویتنام کا شہری تھا اور نومی کی ماں بھی ایک ویتنامی ہی تھی۔ شیر بہادر کے بارے میں بانو کا خیال تھا کہ وہ بھی دشمنوں کا ایجنٹ ہے۔ اس کی بیٹی نومی کے نام کا پہلا حرف N تھا اور ویتنام مشرق بعید ہی میں شمار کیا جاتا ہے۔ میرا جسم سنسنا اٹھا۔ کیا بانو دشمنوں کے ہتھے چڑھ چکی ہیں؟ میں بے اختیار کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ مجھے کھڑے ہوتے دیکھ کر ویٹر لپکتا ہوا قریب آ گیا اور بڑے ادب سے بولا، سر کیا بل لاؤں؟ ہاں، میں نے چونک کر کہا اور جلدی سے پھر بیٹھ گیا۔ کرسی سے کھڑا ہونا میرا اضطراری
عمل تھا۔ ویٹر بل لے آیا، میں نے اس کی ادائیگی بھی کر دی، لیکن وہاں سے اٹھا نہیں۔ دراصل میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بانو کی ہم شکل ایک بار پھر میرے ذہن میں در آئی۔ وہ ایسی چیز تھی بھی نہیں کہ اسے آسانی سے فراموش کیا جا سکتا۔ پھر یہ کہ وہ جس انداز میں سامنے آئی تھی، وہ انداز میرے ذہن پر ان منٹ نقوش چھوڑ گیا تھا۔ اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا میرے لیے ایک ناگزیر سی بات تھی، لیکن میں یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ ناگزیر تو بہت کچھ ہے۔ بانو کا پتہ چلانے کے لیے مجھے نہ جانے کیا کیا پاپڑ بیلنے تھے۔ میں نے اس ریسٹورنٹ میں آدھا گھنٹہ اور گزارا، اور پھر یہ فیصلہ کرنے کے بعد وہاں سے اٹھا کہ مجھے نومی تک پہنچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ لیکن نومی تک پہنچنے سے قبل میں ایک بار پھر اس بنگلے کے سامنے سے گزرا جہاں میں نے بانو کی ہم شکل کو جاتے دیکھا تھا۔ اس مرتبہ میں نے وہاں سے گزرتے ہوئے اس بنگلے کا نمبر بھی ذہن نشین کر لیا۔ اب میری موٹر سائیکل بزنس روڈ کی طرف فراٹے بھر رہی تھی۔ اپنے گھر پہنچ کر میں نے ٹیلی فون سنبھالا۔ میں راولپنڈی سے رابطہ قائم کر کے سپرنٹینڈنٹ فیاض سے گفتگو کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے اپنی اس کوشش میں فوری طور پر کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ میں نے اس کام کو تھوڑی دیر بعد تک کے لیے ملتوی کیا اور غزالہ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی۔ غزالہ بانو کی پسندیدہ لڑکیوں میں سے ایک تھی، اور جب سے بانو غائب ہوئی تھیں وہ بے حد پریشان تھی۔ اس نے بانو کا پتہ چلانے کے لیے مجھ سے بھی رابطہ قائم کیا تھا، لیکن ادھر مجھے خود یہی پریشانی لاحق تھی کہ بانو کہاں غائب ہو گئیں۔ اب جو میں نے اس سے ٹیلی فون پر رابطہ قائم کر کے اسے بتایا کہ بانو کا کچھ سراغ ملا ہے، تو وہ شاید اچھل ہی پڑی۔ وہ کہاں ہیں؟ وہ ماؤتھ پیس میں اتنی زور سے چیخی تھی کہ میرا کان جھنجھنا اٹھا تھا۔ تم کسی جگہ مجھ سے مل لو تو تفصیل سے گفتگو ہو۔ کہاں؟ اس نے بڑی بےتابی سے پوچھا۔ میں سوچنے لگا کہ اسے کسی ریسٹورنٹ میں بلاؤں۔ گھر بلانا تو مناسب نہیں تھا۔ آپ بول کہاں سے رہے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ اپنے گھر سے۔ تو میں وہیں آ جاتی ہوں، آپ پتہ بتائیے۔ گھر آ جاؤ گی تم؟ میں نے استجابیہ لہجے میں کہا۔ ہاں ہاں، کیوں؟ میں یہاں اکیلا رہتا ہوں۔ تو کیا آپ مجھے کھا جائیں گے؟ میں نے ایک طویل سانس لی اور پھر کہا، اچھی بات ہے، آ جاؤ۔ میں اسے اپنے فلیٹ کا پتہ بتانے لگا۔ میں آدھے گھنٹے میں پہنچ رہی ہوں، اس نے کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ میں ریسیور رکھ کر اپنی کھوپڑی سہلانے لگا۔ ایسی تیز و ترار لڑکیوں کو دیکھ کر مجھے ان کے ہونے والے شوہروں کے تاریک مستقبل کا خیال ضرور آتا ہے۔ ویسے مجھے اس وقت جو مسئلہ درپیش تھا، اس کے لیے ایسی ہی تیز و ترار لڑکی کی ضرورت تھی۔ میں اس کے ذریعے سے نومی کو چیک کرنا چاہتا تھا۔ میرے ذہن میں یہ خیال کسی کیڑے کی طرح مسلسل کلبلا رہا تھا کہ اگر نومی کے ذریعے بانو کو غائب کیا گیا ہے تو پھر نومی ہی کو ذریعہ بنا کر بانو کا سراغ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ یہ میں ابھی سوچ نہیں سکا تھا کہ نومی کو کس طرح ذریعہ بنایا جا سکتا ہے۔ غزالہ کو آدھے گھنٹے بعد میرے گھر پہنچنا تھا، لہٰذا میں نے اس وقت کو صرف انتظار میں ضائع کر دینا مناسب نہیں سمجھا اور ایک بار پھر ٹیلی فون سنبھال لیا۔ کیا جب کہ وہ واقعی اپنے گھر پہنچ چکی ہوں۔ ان کے دشمن اگر انہیں چھلاوا کہتے ہیں تو کچھ غلط نہیں کہتے۔ وہ پل میں یہاں ہوتی ہیں تو پل میں وہاں۔ سوچتے سوچتے میں چونک پڑا، کیونکہ اس لڑکی کی ٹیکسی کینٹ اسٹیشن کی طرف جانے والے راستے پر مڑ گئی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ سکا کہ وہ دوبارہ کینٹ اسٹیشن کا رخ کیوں کر رہی ہے۔ کیا اس کے دماغ میں یہ خیال جاگزی ہے کہ وہاں وہ بانو کو پانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ لیکن بات کچھ اور تھی جس کا علم مجھے کچھ دیر بعد ہوا۔ اب میں بیگم پرتاپ گڑھ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بیرون ملک سے قبل از جنگ واپس آ گئی تھیں اور ان کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا تھا جو بانو کے لاپتہ ہو جانے سے پریشان تھے۔ بیگم پرتاپ گڑھ سے میں شروع میں تو بہت بدظن رہا، لیکن بعد میں مطمئن ہو گیا تھا۔ دوسری طرف سے بیگم پرتاپ گڑھ کے سیکرٹری نے ریسیور اٹھایا۔ میں نے اسے اپنا نام بتایا اور بیگم پرتاپ گڑھ سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ بیگم صاحبہ اس وقت بہت مصروف ہیں، سیکرٹری نے اسی لہجے میں کہا جو بڑے آدمیوں کے سیکرٹریوں کا خاصا ہوتا ہے۔ میں بھی کچھ کم ادیم الفرصت نہیں ہوں، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ آپ براہ کرم بیگم صاحبہ کو یہ اطلاع دے دیجیے گا کہ مجھے بانو کے بارے میں کچھ اہم اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ پھر میں نے سیکرٹری کے جواب کا انتظار کیے بغیر جھنجھلائے ہوئے انداز میں ریسیور کو کریڈل پر پٹخ دیا۔ بڑے آدمیوں کے سلسلے میں جن رسمیات سے دوچار ہونا پڑتا ہے،
وہ مجھے ہمیشہ ہی کوفت میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ سلسلہ منقطع کرتے وقت میں نے سوچا یہ تھا کہ اگر بیگم پرتاپ گڑھ کو اس معاملے سے دلچسپی ہوگی تو وہ خود ہی مجھ سے رابطہ قائم کریں گی۔ میرا اندازہ درست ثابت ہوا۔ 10 منٹ بعد ہی ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے ریسیور اٹھا کر ماؤتھ پیس میں کہا، رضوان سپیکنگ، ہولڈ کیجئے، بیگم صاحبہ آپ سے بات کریں گی۔ دوسری طرف سے بیگم پرتاپ گڑھ کا سیکرٹری بول رہا تھا۔ میں ایک بار پھر برا سا منہ بنا کر رہ گیا۔ اگر خود بیگم صاحبہ ہی ڈائل کر لیتیں تو کیا ان کی انگلی ٹوٹ جاتی؟ ہیلو مسٹر رضوان، ریسیور میں بیگم پرتاپ گڑھ کی آواز سنائی دی۔ جی بیگم صاحبہ، میں نے اپنے لہجے میں تلخی کو دبانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اگر آپ کو کچھ فرصت ہو تو میں آپ کو بتاؤں کہ بانو کا کچھ سراغ ملا ہے۔ وہ کہاں ہے؟ بیگم پرتاپ گڑھ نے بےتابی سے پوچھا۔ یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ اب وہ کہاں ہیں، لیکن میں اندازہ ضرور لگا سکتا ہوں کہ وہ کہاں ہوں گی۔ دراصل وہ پنڈی سے کراچی کے لیے روانہ ہوئی تھیں، لیکن ٹرین کے کراچی اسٹیشن پہنچنے سے قبل ہی کسی نے ان کو اغوا کر لیا۔ کیا؟ بیگم پرتاپ گڑھ تقریباً چیخ اٹھیں۔ کس نے اغوا کیا ہے اسے؟ انہی لوگوں نے جن کے خلاف وہ سرگرمیں کار رہی ہیں۔ اوہ ہو مسٹر رضوان، یہ گفتگو فون پر نہیں ہو سکتی، آپ میرے گھر آ جائیے۔ اس کے لہجے میں خفیف سا تحکم تھا، جو اس کی عادت ہی کا خاصا ہوگا، لیکن مجھے وہ بہت بری طرح کھل گیا۔ اگر بانو کا معاملہ نہ ہوتا تو میں اپنا رد عمل ظاہر کیے بغیر نہیں رہتا۔ میں جانتا تھا کہ بانو کی تلاش میں بیگم پرتاپ گڑھ کا اثر و رسوخ بہت کام آ سکتا ہے، اس لیے میں نے اپنے موڈ کی خرابی کو برجانے درویش کر لیا۔ میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ پھر بولی، لیکن میں فوراً نہیں آ سکوں گا، میں کسی کا انتظار کر رہا ہوں، غالباً مجھے آدھا گھنٹہ تو لگ ہی جائے گا۔ میں نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، اتنی دیر؟ آپ کو فوراً آنا چاہیے مسٹر رضوان۔ میں جلد از جلد آنے کی کوشش کروں گا، میں نے منہ بنا کر کہا، اور پھر جواب سنے بغیر سلسلہ منقطع کر دیا۔ اس کے 10 منٹ بعد غزالہ میرے گھر پہنچ گئی۔ میں نے اسے نشست کے کمرے میں بٹھایا۔ وہ خاصی پریشان نظر آ رہی تھی۔ اس نے آتے ہی بانو کے بارے میں سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ صبر، میں نے جواباً دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا، تم جتنی فکر مند ہو اس سے زیادہ پریشان میں خود ہوں۔ ذرا پرسکون رہنے کی کوشش کرو، میں تمہیں سب کچھ تفصیل سے بتا دوں گا۔ غزالہ کے چہرے سے اضطراب تو کم نہیں ہو سکا، لیکن وہ بظاہر اس طرح بیٹھ گئی جیسے سکون سے میری باتیں سننے کے لیے آمادہ ہو گئی ہو۔ میں نے اسے بتایا کہ میرے اندازے کے مطابق بانو کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ وہ راولپنڈی سے کراچی آ رہی تھیں۔ میں نے کہا، کراچی اور حیدرآباد کے بیچ میں کسی جگہ انہیں غائب کر دیا گیا۔ مجھے ان کے ڈبے میں صرف ایک رومال پڑا ہوا ملا تھا۔ اس رومال کے ایک کونے پر این کڑا ہوا تھا، اور اس میں جو خوشبو تھی وہ صرف مشرق بعید کی عورتوں میں پسند کی جاتی ہے۔ میں نے مصلحتاً بانو کی ہم شکل لڑکی کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ دراصل اس سے غزالہ بری طرح الجھ جاتی، اور میں اسے الجھنوں میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ میں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، مشرق بعید کی ایک ایسی لڑکی میری نظر میں ہے جس کے نام کا پہلا حرف این ہے، اور مجھے اس پر شبہ اس لیے ہے کہ بانو اس کے باپ کے خلاف کچھ کام کر رہی تھیں۔ فی الحال تم اس چکر میں نہ پڑو کہ وہ مخالفت کس سلسلے میں چل رہی تھی۔ میں تم سے صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم اس لڑکی کو چیک کرو۔ میں اپنے دانتوں سے اس کی بوٹیاں کاٹ ڈالوں گی۔ غزالہ نے مشتعل ہوتے ہوئے کہا، اس کا گوشت بے حد نمکین ہوگا، لہٰذا اس چکر میں مت پڑنا۔ میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم اسے چیک کرو۔ چیک کرنے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ غزالہ نے پوچھا۔ میں فوری طور پر اس سوال کا کوئی جواب نہیں دے سکا۔ دراصل یہ بات ابھی تک میرے ذہن میں بھی صاف نہیں تھی کہ نومی کے سلسلے میں کیا قدم اٹھایا جا سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم مجھ سے دوستی کر لو۔ مجھے کوئی اور نکتہ نہ سوچ سکا۔ ممکن ہے کہ اس طرح کوئی کام کی بات معلوم ہو سکے۔ غزالہ سوچ میں پڑ گئی، پھر قدرے توقف سے اس نے پوچھا، وہ لڑکی رہتی کہاں ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام نومی ہے اور وہ شیر بہادر کی لڑکی ہے۔ لیکن ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ مشرق بعید۔ میں غلط نہیں کہہ رہا تھا، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اور پھر اسے تفصیل سے شیر بہادر کے بارے میں بتانے لگا۔ سب کچھ جان لینے کے بعد غزالہ متفکرانہ انداز میں سر ہلانے لگی۔ میں نے ایک گھڑی پر نظر ڈالی تو وہ پوچھ بیٹھی، کیا آپ کہیں جانے والے ہیں؟ ہاں، میں نے جواب دیا، بانو ہی کے سلسلے میں مجھے ایک بااثر ہستی سے ملنے کے لیے جانا ہے۔ تو پھر آپ بالکل دیر نہ کیجیے۔ غزالہ کھڑی ہو گئی۔ بانو کے سلسلے میں کسی کام میں بھی دیر نہیں ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں وہ لوگ ان کے ساتھ کس طرح پیش آئیں۔ وہ میرے ساتھ ہی ساتھ باہر نکلی۔
پھر وہ تو ایک آٹو رکشہ میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہوئی اور میں موٹر سائیکل سنبھال کر بیگم پرتاپ گڑھ کی کوٹھی کی طرف روانہ ہوا۔ بیگم پرتاپ گڑھ بڑی بے چینی سے میرا انتظار کر رہی تھیں۔ اس نے اپنے عالی شان ڈرائنگ روم میں میرا استقبال کیا۔ ہم میں کوئی رسمی گفتگو نہیں ہوئی اور میں اسے تفصیل سے بانو کے غائب ہونے کی رویداد سنانے لگا۔ میں نے اس سے وہ باتیں بھی پوشیدہ نہیں رکھیں جو غزالہ سے چھپا لی تھیں۔ بانو کی ہم شکل لڑکی کے تذکرے پر وہ بہت حیران ہوئی، لیکن حیرت کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں سے الجھن بھی جھانکنے لگی تھی۔ کیا آپ اس لڑکی کو جانتی ہیں؟ میں پوچھ بیٹھا۔ جانتی تو نہیں ہوں مگر، وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ مگر کیا؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ مگر یہ کہ اب جان ہی لوں گی۔ میں نے صاف محسوس کر لیا کہ بیگم پرتاپ گڑھ نے بات بنا دی تھی۔ وہ کوئی اور ہی بات تھی جو اس کی زبان پر آتے آتے رہ گئی۔ آپ کو یقین ہے کہ وہ رومال نومی کا ہوگا؟ وہ پھر بولی۔ یقین تو نہیں ہے مگر قیاس یہی ہے۔ آپ مجھے مشورہ دیں کہ مجھے ان حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ بانو کی تلاش کے لیے سرکاری مشینری کو حرکت میں آنا چاہیے۔ ویسے بھی بانو حکومت وقت ہی کے لیے کام کرتے ہوئے اس چکر میں پھنسی ہیں۔ ہاں مجھے معلوم ہے کہ صدر مملکت نے ذاتی طور پر بانو کو ایک اہم کام پر مامور کیا تھا، تو پھر آپ صدر مملکت ہی سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کیجیے۔ جنگی حالات کے باعث یہ آسان تو نہیں ہوگا، لیکن بہرحال میں کوشش ضرور کروں گی۔ آپ نے اس آفیسر کا کیا نام بتایا جس نے آپ کو ٹیلی گرام دیا تھا؟ سپرنٹینڈنٹ رؤف۔ اگر میں صدر مملکت سے نہ مل سکی تو سپرنٹینڈنٹ رؤف ہی سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کروں گی، لیکن آپ بھی اس دوران میں ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہ بیٹھیے۔ اگر آپ کو بانو سے کوئی ہمدردی ہے تو آپ کو اپنی سی کوششیں ضرور جاری رکھنا چاہیے۔ یہ بات طے ہے کہ میں چلہ نہیں بیٹھوں گا۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک درخواست کروں؟ کہیے۔ یہ بات میرے علم میں آ چکی ہے کہ آپ کے چند ملازمین کچھ دن پہلے تک بانو کے احکامات کی تعمیل کیا کرتے تھے۔ غالباً آپ کا اشارہ کمانڈر حق اور اس کے ماتحتوں کی طرف ہے۔ ہاں، میں نے ان لوگوں کو بانو کی تحویل میں دے رکھا تھا۔ پچھلے دنوں نواب صاحب نے کسی کے ورگلانے میں آ کر کمانڈر حق کو بانو کے کام آنے سے منع کر دیا۔ بانو اس سلسلے میں مجھ سے ناراض ہوگی۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں کمانڈر حق کو آپ کا معاون بنا دوں؟ اگر ممکن ہو۔ بالکل ممکن ہے۔ میں خود بھی بانو کی تلاش کے سلسلے میں کمانڈر حق سے ہی کام لیتی۔ اب ایسا ہے کہ آپ دونوں مل کر بانو کا پتہ لگائیے۔ میں نے آپ سے فون پر بات کرنے کے فوراً بعد کمانڈر حق کو طلب کر لیا تھا۔ وہ موجود ہے۔ بیگم پرتاپ گڑھ نے کمانڈر حق کو ڈرائنگ روم میں بلوایا اور اسے صورتحال سے آگاہ کر کے بولی، تم مسٹر رضوان کے ساتھ جاؤ اور آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کرو کہ بانو کو کس طرح ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ بہت بہتر، کمانڈر حق نے ادب سے کہا۔ میں فوراً کھڑا ہو گیا اور بیگم پرتاپ گڑھ سے اجازت چاہی۔ کوٹھی سے نکل کر میں نے کمانڈر حق کو موٹر سائیکل پر اپنے پیچھے بٹھا لیا اور انجن سٹارٹ کرتے ہوئے کہا، ہم کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر اس موضوع پر گفتگو کریں گے، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ ذرا دیر بعد میں نے موٹر سائیکل طارق روڈ کے ایک ریسٹورنٹ کے سامنے روکی اور کمانڈر حق کے ساتھ ریسٹورنٹ میں داخل ہوا۔ ہم دونوں ایک کونے کی میز پر جا بیٹھے۔ فوراً ہی ایک ویٹر ہمارے سر پر آ مسلط ہوا۔ کافی لے آؤ، میں نے اس سے کہا۔ جب وہ چلا گیا تو میں اور کمانڈر حق دھیمی آواز میں گفتگو کرنے لگے۔ میں نے اس سے کہا، آپ بانو کی اس ہم شکل کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ میرا خیال ہے کہ فوری طور پر تو شیر بہادر کی خبر لینی چاہیے۔ رہ گیا بانو کی ہم شکل کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا مسئلہ، تو اس کا بھی کچھ نہ کچھ بندوبست ہو ہی جائے گا۔ آپ اس بنگلے کا نمبر تو بتائیے۔ میں نے اسے پورا پتہ سمجھا دیا۔ ٹھیک ہے، کمانڈر حق کھڑا ہوتا ہوا بولا، میں اپنے ایک آدمی کو ٹیلی فون کیے دیتا ہوں، وہ اس لڑکی کے بارے میں ساری معلومات جمع کر لے گا۔ کہاں سے فون کیجیے گا؟ یہیں کاؤنٹر سے۔ کاؤنٹر کلرک یہ باتیں سن کر کیا سوچے گا؟ اس کی آپ فکر نہ کریں، کمانڈر حق نے خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں خوب جانتا ہوں کہ ایسے موقعوں پر کس قسم کے اشاروں میں گفتگو کی جاتی ہے۔ میں نے کمانڈر حق کو کاؤنٹر کی طرف جاتے ہوئے دیکھا اور اپنی جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالنے لگا۔ کمانڈر حق کوئی 5 منٹ بعد لوٹا۔ اس دوران میں بیگم پرتاپ گڑھ کا ایک نامکمل فقرہ میرے ذہن میں گونجتا رہا۔ وہ بانو کی ہم شکل کے بارے میں کوئی اظہار خیال کرتے کرتے چپ ہو گئی تھی، اور اب میں اس خلفشار میں مبتلا تھا کہ آخر وہ کیا بات ہو سکتی ہے جو بیگم پرتاپ گڑھ نے چھپا لی۔
یقیناً وہ کوئی بہت ہی اہم بات ہوگی۔ کمانڈر حق واپس آ کر کرسی پر بیٹھا اور اسی وقت ویٹر کافی لے آیا۔ کافی پینے کے دوران میں کمانڈر حق نے کہا، بانو کی ہم شکل کے بارے میں ساری معلومات 2 گھنٹے کے اندر اندر حاصل ہو جائیں گی۔ بڑا قیمتی وقت گزرا جا رہا ہے، نہ جانے بانو کس عالم میں ہوں۔ ان کی ذات سے ان لوگوں کو اتنے چرکے لگے ہیں کہ وہ بھول نہیں سکتے۔ ڈاکٹر فونگ تو ان لوگوں کا بہت اہم آدمی تھا۔ ہم اس آدمی کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں جو ڈاکٹر فونگ کی جگہ پر آیا تھا۔ فوکس، میں نے کہا، وہ کراچی میں نہیں ہے۔ جب بانو غائب ہوئی تھیں، یعنی اب سے 12-15 دن پہلے، تو میں نے اسے چیک کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ نہیں مل سکا۔ وہ نہ تو اپنے دفتر جاتا ہے اور نہ اپنے گھر پر ہے۔ گویا بانو کی تلاش میں ہم کو شیر بہادر ہی کی طرف رخ کرنا ہوگا۔ بظاہر تو اور کوئی صورت سامنے نہیں ہے۔ کمانڈر حق نے کچھ سوچتے ہوئے سر ہلایا اور پھر بولا، اگر بانو کو شیر بہادر ہی کے گھر میں قید کیا گیا ہے تو میں آج ہی رات کو پتہ چلا لوں گا۔ کیسے؟ میں چوری چھپے شیر بہادر کے گھر میں داخل ہوں گا اور وہاں کے ایک ایک گوشے کی تلاشی لے ڈالوں گا۔ میں اور آپ ساتھ ہی چلیں گے۔ نہیں، کمانڈر حق نے میری تجویز کو بڑی سختی سے رد کر دیا اور بولا، ایسے کاموں میں بھیڑ بھاڑ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ اس قسم کی مہمات تو بڑی خاموشی سے سر کی جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی وہاں پھنس گئے تو بنگلے کے باہر میرے آدمی موجود ہوں گے۔ اگر میں 1 گھنٹے کے اندر اندر بنگلے سے نہ نکلا تو وہ شیر بہادر کے خلاف ڈائریکٹ ایکشن لیں گے۔ میں نے سر ہلا دیا۔ تب پھر ٹھیک ہے۔ آپ نے نومی کے سلسلے میں جو قدم اٹھایا ہے اسے کسی اعتبار سے بھی مناسب نہیں کہا جا سکتا۔ کیا نام بتایا تھا آپ نے اس لڑکی کا؟ غزالہ۔ وہ ان خطرناک لوگوں سے کیوں کر الجھ سکے گی؟ وہ بہت تیز و ترار لڑکی ہے۔ عام قسم کی تیز و ترار لڑکیاں جب اس قسم کے لوگوں سے ٹکراتی ہیں تو ان کی ساری تیزی و تراری رخصت ہو جاتی ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ مجھے کمانڈر حق کے خیال سے اتفاق کرنا چاہیے، لیکن میں یہ بات اپنی زبان پر نہیں لایا اور صرف سر ہلاتا رہا۔ مجھے اس لڑکی کے بارے میں بھی کچھ بندوبست کرنا ہوگا۔ کمانڈر حق نے بڑبڑانے والے انداز میں کہا، کہیں وہ کسی مصیبت میں نہ پھنس جائے۔ نہ جانے وہ اس وقت کہاں ہوگی۔ اگر میں شیر بہادر کی طرف گیا تو ڈر ہے کہ وہ مجھے دیکھ کر چوکنا ہو جائے گا۔ وہ مجھے جانتا ہے۔ بہتر ہوگا کہ وہ ہماری طرف سے بے خبر ہی رہے اور ہم اسے چھاپ لیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں مسٹر رضوان، دشمن کو بے خبری ہی میں جا لینا بہتر ہوتا ہے۔ میں خود جا کر اس لڑکی کی سرگرمی پر نظر رکھوں گا۔ اس کا نام میں پھر بھول گیا۔ غزالہ، میں نے اسے بتایا اور پھر ویٹر کو اشارے سے بلا کر بل لانے کے لیے کہا۔ جب ہم ریسٹورنٹ سے نکلے تو میں نے کمانڈر حق سے پوچھا، میں آپ کو کہاں ڈراپ کر دوں؟ اس کی ضرورت نہیں، آپ جائیے، میں ٹیکسی کر لوں گا۔ اگر میں ضرورت محسوس کروں تو ٹیلی فون کر کے گاڑی بھی منگوا سکتا ہوں۔ اچھی بات ہے، میں اب سیدھا گھر ہی جاؤں گا۔ اگر کوئی خاص بات معلوم ہو تو مجھے فون پر بتا دیجیے گا۔ ٹھیک ہے۔ میں کمانڈر حق سے جدا ہو کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب مجھے خاصی حد تک اطمینان ہو گیا تھا۔ ایسے لوگ بانوں کی تلاش میں مصروف ہو چکے تھے جنہیں اس قسم کے کاموں کو تکمیل تک پہنچانے کا ہنر آتا تھا۔ راستے بھر مجھے کمانڈر حق کی اس بات کا خیال آتا رہا کہ میں نے غزالہ کو اس چکر میں ڈال کر غلطی کی ہے۔ گھر پہنچ کر میں نے کسی نہ کسی طرح اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا۔ غلطی تو اب ہو ہی چکی تھی، کہاں تک اس میں دماغ کو الجھاتا۔ گھر جاتے ہی میں بستر پر گر گیا۔ بہت تھک گیا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں مگر اپنے دماغ کو آرام نہیں پہنچا سکا۔ خیالات کی رو میرے دماغ میں مسلسل بہتی رہی۔ بانو کا مسئلہ ایسا نہیں تھا کہ میں اسے اپنے ذہن سے جھٹک سکتا۔ 2 گھنٹے میں نے بستر ہی پر گزار دیے اور پھر اس وقت اٹھا جب ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ ہیلو، میں نے ریسیور اٹھا کر ماؤتھ پیس میں کہا، میں حق بول رہا ہوں مسٹر رضوان۔ دوسری طرف سے آواز آئی، بانو کی ہم شکل کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہو گئی ہیں۔ میں نے سوچا آپ کو بتا دوں۔ میں ہمتن گوش ہوں۔ اس لڑکی کا نام رضیہ ہے۔ جنگ چھڑنے سے 1 روز قبل وہ یہاں پہنچی ہے۔ وہ برازیل سے یہاں آئی ہے۔ PECHS کا وہ بنگلہ اسی نے کرائے پر حاصل کیا تھا۔ فی الحال یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ وہ بدھ بھکشو کون ہیں اور ان کا اس لڑکی کے ساتھ ہونا کیا معنی رکھتا ہے۔ برازیل؟ میں بڑبڑایا۔ آخر جنوبی امریکہ سے اس لڑکی کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ نسلاً تو وہ ہماری ہی کی طرف کی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ یہیں سے جنوبی امریکہ گئی ہو اور وہاں سے اب واپس آئی ہو؟ ایسا نہیں ہے، کمانڈر حق نے جواب دیا۔ وہ برازیل کے پاسپورٹ پر یہاں پہنچی ہے۔
عجیب بات ہے، لڑکی کے بارے میں مزید تفصیلات کل تک معلوم ہو جائیں گی۔ اس معاملے کی پیچیدگی تو بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ جیسے ہی کوئی اور خاص بات معلوم ہوگی میں آپ کو اطلاع دوں گا۔ اچھا، میں نے ایک طویل سانس لی، پھر میں جلدی سے غزالہ کے بارے میں سوال کرنے ہی والا تھا کہ دوسری طرف سے رسیور رکھ دیا گیا۔ اب اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ میں نے لائٹ آن کرنے سے قبل بالکنی کی طرف کے پردے درست کر دیے تاکہ روشنی کی ایک کرن بھی باہر نہ جا سکے۔ جنگ کی وجہ سے بلیک آؤٹ کے تقاضے تو پورے کرنے ہی پڑتے تھے۔ اگر کوئی اس سلسلے میں ذرا سی بھی غفلت برتتا تھا تو محلے کے بچے گھر پر پتھراؤ کر دیا کرتے تھے۔ اب وہ دن یاد آتے ہیں تو میں بڑا عجیب سا محسوس کرتا ہوں۔ اس زمانے میں قوم کتنی پرجوش تھی، کتنا ولولہ تھا ہر شخص کے دل میں۔ روشنی کرنے کے بعد میں نے باورچی خانے کا رخ کیا۔ آج دن بھر میں نے کچھ نہیں کھایا تھا اور اب آنتوں کے مطالبات میں خاصی شدت آ گئی تھی۔ میں نے ریفریجریٹر سے انڈے نکال کر فرائی کیے اور ڈبل روٹی پر مکھن لگانے لگا۔ گھر والی نہ ہونے کی صورت میں بس یہی ایک پریشانی ہوتی ہے کہ آدمی کو انڈے بھی خود ہی تلنا پڑتے ہیں، مگر جن لوگوں کو انڈے نہیں تلنا پڑتے انہیں زندگی سے عاجز آتے ہوئے خود میں نے دیکھا ہے۔ اللہ ہر مومن کو برے حشر سے بچائے۔ ویسے ابھی تک یہ بات طے نہیں پا سکی کہ برا حشر کسے کہتے ہیں۔ بس پسند اپنی اپنی، خیال اپنا اپنا۔ میں اپنا خیال محفوظ رکھنا چاہتا ہوں۔ میں ڈبل روٹی اور انڈوں کی پلیٹیں اٹھائے ہوئے اپنے کمرے میں آیا تو ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ میں نے ریسیور اٹھا کر ماؤتھ پیس میں اپنا نام لیا۔ میں غزالہ بول رہی ہوں رضوان صاحب۔ ریسیور میں آواز آئی۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور کوئی سوال کرنے ہی والا تھا کہ غزالہ پھر بولی۔ میں سیدھی اس کے گھر ہی پہنچ گئی تھی، لیکن ملازم نے بتایا کہ وہ موجود نہیں ہے اور میں کل صبح ہی اس سے ملاقات کر سکوں گی۔ اس کے بعد میرے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ اپنے گھر لوٹ جاؤں۔ اب میں اس سے کل ہی ملوں گی۔ میرا خیال ہے کہ تم اس معاملے کو بھول ہی جاؤ تو بہتر ہے۔ مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے تمہیں اس چکر میں ڈال دیا۔ ان خطرناک لوگوں سے نپٹنے کے لیے میں اب دوسرے ذرائع استعمال کر رہا ہوں۔ میں بانو کی خاطر بڑے سے بڑا خطرہ مول لے سکتی ہوں رضوان صاحب، غزالہ نے بڑے جوش میں کہا، لیکن اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ میں دوسرے بہتر ذرائع استعمال کر رہا ہوں۔ تو پھر کچھ پتہ چلا؟ اس سلسلے میں آج کی رات بہت اہم ہے، تو میں کل صبح آپ کو فون کر لوں گی۔ ہاں تم فون کر لینا، خود کوئی قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، شب بخیر، شب بخیر۔ میں ریسیور رکھ کر انڈے ڈبل روٹی سے مصروف گفتگو ہو گیا۔ جتنی دیر میں یہ گفتگو اپنے اختتام کو پہنچی، میں ایک اہم فیصلے پر پہنچ گیا۔ میرا وہ فیصلہ یہ تھا کہ جس طرح آج رات کمانڈر حق نے شیر بہادر کے گھر میں گھسنے کا فیصلہ کیا تھا، اسی طرح میں اس لڑکی رضیہ کے بنگلے میں جا گھسوں۔ یہ ناممکن نہیں تھا کہ مجھے وہاں سے کوئی اہم سراغ مل جاتا۔ ویسے اس دلکش لڑکی کو سوتے ہوئے دیکھنا بھی کوئی کم خوشگوار فعل نہیں ہونا۔ دروغے بر گردن شاعر، حسن خوابیدہ کو دیکھ کر ایک عجیب سا نشہ چھا جاتا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر مجھ پر وہ نشہ نہ چھایا تو میں کم از کم وہ سارے دیوان تو آگ میں ڈال دوں گا جو میری کتابوں کی الماری میں جلوہ افروز رہتے ہیں۔ 8 بجے میں اپنے گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ جو مہم مجھے درپیش تھی اس کے لیے آدھی رات گزرنے کا انتظار بالکل فضول تھا۔ بلیک آؤٹ کے باعث ابھی سے آدھی رات معلوم ہونے لگی تھی، بلکہ یہ شہر کراچی تو آدھی رات کو بھی اتنا تاریک اور ویران نہیں ہوتا جتنا ان دنوں ابتدائے شب ہی ہو جاتا تھا۔ سڑک پر نظر آنے والے برائے نام گاڑیوں کی طرح میری موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹ پر بھی کالا رنگ چڑھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے روشنی دور تک نہیں پھیل سکتی تھی۔ PECHS کے علاقے میں پہنچ کر میں نے اپنی موٹر سائیکل رضیہ کے بنگلے سے کچھ دور ایک ایسی جگہ کھڑی کر دی کہ کسی کی نظر اس پر نہ پڑ سکے۔ وہاں سے میں پیدل روانہ ہوا۔ درمیانی فاصلہ زیادہ نہیں تھا، اس لیے میں 5 منٹ میں بنگلے کے قریب پہنچ گیا۔ ارد گرد کے ماحول پر ویرانی مسلط تھی۔ کبھی کبھی کوئی کتا بھونک اٹھتا تھا یا ان سیٹیوں کی آوازیں سنائی دی جاتی تھیں جو اسکاؤٹس بجا رہے تھے۔ میں کوئی 5 منٹ تک بنگلے کے قریب کھڑا رہا۔ دراصل میں اندر داخل ہونے کے لیے ہمت پیدا کر رہا تھا۔ آخر جب میں نے ہمت کر لی تو اچھل کر اپنے ہاتھ چہار دیواری پر جما دیے۔ اس کی بلندی کوئی 8 فٹ کے لگ بھگ تھی۔ اس پر چڑھ کر میں اسی پر لیٹ گیا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر احاطے کا جائزہ لینے لگا جو اندھیرے میں لپٹا ہوا تھا۔ میرے کان کسی متوقع آہٹ کو سننے کے لیے تیار تھے۔
آخر جب مجھے یقین ہو گیا کہ احاطے میں کوئی نہیں ہے تو میں دوسری طرف لٹک کر آہستگی سے کود گیا۔ کودنے کے بعد میں ذرا دیر کے لیے پھر بے حس و حرکت ہو گیا۔ 2-3 منٹ تک اسی طرح رہا۔ اب بھی کوئی آہٹ نہیں سنائی دی تو میں مطمئن ہو گیا اور دبے قدموں بنگلے کے برآمدے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس وقت تک مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ میں کس طرح اندر داخل ہو سکوں گا۔ یہ تو ناممکن ہی تھا کہ مجھے کوئی دروازہ کھلا ہوا مل جاتا۔ اس قسم کے اتفاقات صرف جاسوسی ناولوں ہی میں پیش آ سکتے ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔